إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الرحمن الرحیم سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، اس لیے اس میں بہت پھیلے ہوئے مضامین ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کو پوری تفصیل کے ساتھ اس سورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ شاید ہی کوئی حکم بچ گیا ہو جو اس سورت سے باہر رہا، لیکن موٹے طور پر سورت کے مضامین کی تقسیم آپ کر سکتے ہیں دو حصوں میں۔ لیس البر، جہاں سے دوسرے پارے کا پاؤ ربو شروع ہوتا ہے وہاں تک ایک مضمون ہے، وہاں سے آگے دوسرا مضمون ہے۔ وہاں تک کیا مضمون ہے؟ ایمان والوں کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، وہاں تک اس کو بیان کیا گیا۔ لیس البر سے لے کر کے سورت کے ختم تک احکام دیے گئے کہ ایمان والوں کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ان کا بیان ہے۔ لیکن جو یہ پہلا حصہ ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہود کا تذکرہ ہوگا۔ مقصود کیا ہے کہ یہ ہیں ان کے پھسلنے کے راستے، یہاں سے وہ پھسلے تھے، تم ان جگہوں پر پھسلنے سے بچنا۔ ان کے اس طرح سوچ بنی تھی، یا ان کے عقیدے تھے، یا ان کے اعمال تھے، ایسے کام کرنے سے تم بچنا۔ کیونکہ ہم سے پہلے جن کو اصحاب علم کہا جاتا تھا، کتاب والے کہا جاتا تھا، ان میں پہلا طبقہ یہودیوں کا تھا۔ اس لیے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ، لیکن ان کے پہلو بہ پہلو عیسائیوں کا بھی تذکرہ رہے گا۔ اور جو دوسری صورت شروع ہوگی بالکل اسی ترتیب سے آدھی صورت میں وہاں عیسائیوں کا تذکرہ ہوگا، اور یہ بتایا جائے گا کہ عیسائی ان راستوں سے پھسلے، تم ان راستوں میں پھسلنے سے بچو، اور دیکھ لو گمراہی کن کن راہوں سے آتی ہے، ان راستوں پر چلنے سے بچو۔ تو جو غیر المغضوب علیہم تھا اور ولا اسی ترتیب سے آگے ان کا تذکرہ ہے، یعنی پہلے غیر المغضوب یہودی، تو اس صورت میں ان کا تذکرہ، اور ولا عیسائی سورہ آل عمران میں ان کا تذکرہ۔ لیکن یہودیوں کے ساتھ ساتھ بیچ میں عیسائیوں کا بھی، اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ بیچ میں یہودیوں کا بھی۔ قرآن پاک کسی قوم کی کتاب نہیں ہے، کسی خاص طبقے کی، سب کی کتاب ہے۔ تو یہودیوں کو بھی جھنجھوڑا جائے گا اس میں کہ ان راہوں سے تم بھٹک گئے ہو، اب توبہ کرو، باز آ جاؤ۔ ترتیب بہت عجیب ہے۔ شروع صورت میں قرآن پاک کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور بتایا جائے گا کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت کن کو ملتی ہے ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر بتایا جائے گا کن کن کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ان کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، یہاں پر ان کے معنی سمجھ لیں تو بار بار دہرائیں گے نہیں۔ اکابر سے 3 معنی ان کے 5 معنی تقریباً مشہور ہیں، اور ان کو 3 میں بھی سمیٹا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہی ان کی مراد جانتا ہے۔ ہماری مشہور تفسیر جلالین اس نے بھی اسی معنی کو لیا، اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ لیکن جب اللہ ہی جانتا ہے تو نازل کس لیے کیا؟ کہا یہ بھی امتحان ہے کہ جن کو بندے سمجھتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اور جن کو نہیں سمجھتے ان کو بھی مانتے ہیں۔ اور قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے میں بھی ثواب ہے، لیکن بے سمجھے آدمی پڑھے تب بھی ثواب ہے، جس طرح الف لام میم نہیں سمجھتا مگر تب بھی پڑھنے پر ثواب ضرور ہے۔ دوسرے معنی، اللہ اس کے معنی جانتا ہے، اللہ کے حبیب جانتے ہیں۔ اگر یہ معنی ہے تو یہ عربوں کے اس مزاج کے مطابق ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ لکھتے تھے تو ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ لکھنے والا سمجھے، اور جس کو لکھا گیا ہے مرسل الیہ وہ معنی سمجھے۔ 2 معنی ہوئے۔ تیسرے معنی، اس میں اللہ تعالیٰ کے مخصوص ناموں کی طرف اشارہ ہے، اور مخصوص ناموں میں پھر 2 حصہ۔ ایک یہ کہ شاید اللہ کا نام ہے الف لام میم، یہی اس کا نام ہے۔ اسی طرح قاف اس کا نام ہے، یاسین اس کا نام ہے، طٰہٰ اس کا نام ہے، الف لام را اس کا نام ہے۔ یہ بھی تفسیر کی گئی، اور یہ بھی کی گئی کہ نہیں، الف سے اس کے ایک نام کی طرف اشارہ ہے، اور لام سے اس کے ایک نام کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے اس کے ایک نام کی، اس کے مقدس اسم کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا الف سے مراد اللہ، لام سے اشارہ لطیف، میم سے اشارہ مجید یا مالک، کچھ بھی لے لیں۔ یہ 2 تفسیریں ہو گئی ایک ہی کے بیچ میں، اور 5ویں یا چوتھی تفسیر جو بہت زیادہ عرف میں مشہور ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان سے مخصوص معانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مخصوص معانی کی طرف۔ اور بعض نے کہا کہ سورت کا نچوڑ اس کے اندر آ جاتا ہے، پوری سورت کا مخصوص معانی کی طرف اشارہ، یعنی جس طرح آج کل شارٹ کٹ حروف استعمال کرنے کا طریقہ ہے
اسی طرح گویا یہ بڑے جملے کا ایک مختصر لفظ ہے. تو کیسے؟ مثلا وہ کہا گیا کہ الف سے مراد اللہ، تو مراد کیا ہے؟ ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. تو لام سے مراد جبرائیل، تو مقصد نزل به جبرائیل، اس کو لے کر اترے ہیں جبرائیل علیہ السلام. اور میم سے مراد محمد، تو پورا جملہ کیا ہے؟ وَأُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 تفسیریں کی گئیں اور تفصیل اور بھی ہے، لیکن ہمیں تفصیل اس موقع پر نہیں کرنی ہے، ترجمے پر نظر ہے. اتنا بھی کافی ہے. اور 5 میں سے جو بھی کوئی کرے گا، چونکہ بڑوں سے منقول ہیں تو 5 معتبر ہیں، لیکن چونکہ ایک روایت کی تائید ہوتی ہے ایک تفسیر کی ایک حدیث سے کہ اللہ کی مخصوص صفات کی طرف اشارہ ہے. چونکہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، معجم طبرانی وغیرہ نے نقل کیا، یا ہا میم عین سین قاف انصرنا، کاف ہا یا عین صاد انصرنا، اے کاف ہا یا عین صاد تو ہماری مدد فرما. تو ظاہر ہے مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ اللہ کے مخصوص اسماء حسنہ کی طرف اشارہ ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا سلیقہ دیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کہہ کر کے پھر دعا مانگنا یہ بہت زیادہ قبولیت کی امید والی دعا ہوتی ہے. اس لیے اس تفسیر کو تائید حاصل ہے اور یہ زیادہ معتبر لگتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، ذالکہ کے معنی عربی میں وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ تو قرآن نہیں ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ ذالکہ عرب اس موقع پر استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی شخصیت، کوئی چیز مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچی ہو تو گویا وہ ہمارے پاس نہیں بلکہ ہم سے دور ہے. یہ فارسی کا بھی انداز ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کہتے ہیں، اردو والے اسی کا ترجمہ آپ کرتے ہیں حاضر سے، حضرت، وہ حضرت. تو ذالکہ کا معنی کوئی بلند چیز، اور اشارہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بلند پایا کتاب ہے. تو آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. عرب کے لوگ شک تو کر رہے تھے، کہا وہ عقل کے اندھے ہیں، لیکن حقیقت میں جب انسان غور کرے گا اس میں کوئی شک نہیں. باقی جتنی کتابیں ہیں وہ صرف شک کے دروازے کھولتی ہیں اور اشکالات چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، اشکال کا حل نہیں بتاتی. قرآن پاک واحد کتاب ہے جو اشکال نہیں پیش کرتا ہے بلکہ حل پیش کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. شک کی بات کیا ہے؟ جو قرآن پاک نے آج تک کی خبریں دی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، آج تک اس میں کوئی شک نہیں نکال سکا کہ یہ کوئی واقعہ نہیں تھا، قرآن نے ایسے بیان کر دیا. آئندہ کے لیے جو باتیں قرآن پاک نے بیان کی اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ جو پیشن گوئیاں کی تھی اس میں کوئی شک نہیں، اور انسانوں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح پوری ہوئی. مکہ میں کہا گیا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ سارے ہاریں گے. مکہ میں کہا گیا تھا لاغلبن انا ورسلی حقا علینا نصر المؤمنین، لیکن اس کو پورا ہوتا ہوا لوگوں نے دیکھا. نہ پیشن گوئیوں میں شک، نہ خبروں میں شک، جو آئندہ کے لیے بیان کیا گیا نہ اس میں کوئی شک. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدن زبردست ہدایت ہے. یہ زبردست کس کا ترجمہ ہے؟ عربی گرامر جاننے والے سمجھ جائیں گے کہ ہدن مصدر ہے، تو ہونا چاہیے تھا ہادن. یہ زبردست ہدایت دینے والی ہے، مگر کس کو راستہ دکھائے گی، کس کو راستے پر چلائے گی؟ للمتقین، پرہیزگاروں کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چلنا چاہے اس کو چلائے گی، اور جو نہ چلنا چاہے تو قرآن پاک اس کو سناتا رہو، کوئی ہدایت نہیں ملے گی. کون ہیں متقی لوگ جو ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ صفات بیان ہو رہی، 6 صفتیں ہیں. الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر، یعنی ان حقیقتوں پر جن کو وہ دیکھتے تو نہیں ہیں لیکن اللہ نے بیان کی ہیں اس لیے ان کو مانتے ہیں. جنت کو، جہنم کو، محشر کو، کرسی کو، عرش کو نہیں دیکھا لیکن اللہ نے بیان کیا اس لیے مانتے ہیں. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو. یعنی کہ آپ پڑھتے ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں. قائم کا مطلب اکابر نے بیان کیا، ادوہا بحقوقہا، نماز کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنی چاہیے، اس کی پوری سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہیں. تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور اس میں سے، ما، جو. دیکھیے ماں کے بہت معنی آئیں گے لیکن ایک بہت زیادہ جو بار بار آئے گا وہ معنی جو. مما، اور من کے معنی سے، اور اس میں سے جو، رزقنا، ہم نے روزی دی، ہم، ان کو، ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
3 صفتیں ہو گئی. چوتھی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما اس چیز پر انزل جو نازل کی گئی الیک آپ کی جانب، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب جو کچھ نازل کیا گیا جو اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ چوتھی صفت، یعنی آپ پر قرآن اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. اور جو کچھ آپ ارشادات فرماتے ہیں بے شک وہ تلاوت نہیں کیے جاتے قرآن پاک کی طرح، لیکن وہ بھی چونکہ اللہ کی طرف سے ہی دیے ہوئے احکام ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو ایمان لاتے ہیں ما اس چیز پر انزلہ جو اتاری گئی من قبل کا آپ سے پہلے تورات اور انجیل اتری ان کو مانتے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ہی وہ یقین کرتے ہیں. یہ تاکید والا لفظ ہے، آخرت ہی پر یقین کرتے ہیں، مطلب جو کچھ کرتے ہیں صرف آخرت ہی کے لیے کرتے ہیں، دنیا تو ان کے سامنے ہے ہی نہیں، اور آخرت پر یقین کرتے ہیں. خاص طور سے جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں اور آخرت کے فیصلے کو مانتے ہیں، اسی لیے وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ وہاں کیا بنے گا. یہ وہ طبقہ ہے جن کو قرآن سے ہدایت نصیب ہوگی. اب ان کے 6 صفات بیان کر کے اعلان ہوا اولئک علی ھدی من ربہم. اولئک یہ ہیں وہ لوگ علی ھدی من ربہم جو ہدایت پر ہیں، ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. ان کے رب کی طرف سے ان کو جو راستہ دکھایا گیا یہ اس راستے پر ہیں، اور رب نے ان کی گواہی دے دی کہ یہ صحیح راستے والے لوگ ہیں جن کو یہ 6 صفات نصیب ہیں. اور جن کو یہ نہیں نصیب ہیں اس کا مطلب وہ راستے پر نہیں ہیں. اپنے آپ کو بیوقوف نہ سمجھتے رہیں مرتے دم تک کہ ہم بھی ٹھیک راستے پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اردو والے ترجمہ کر لیتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن فلاح کامیابی اور فلاح ایک نہیں ہے. فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہیں ہے. تو اصلی فلاح پانے والے جو دنیا میں بھی کامیاب اور مر کر کے بھی کامیاب وہ یہی طبقہ ہے. اس کے مقابلے میں جو نہ مانے اس قرآن کو اور نہ ہدایت پر آنا چاہے تو اس کو بھی قرآن سے ہدایت نصیب ہوگی. فرمایا نہ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بے شک وہ لوگ الذين كفروا جنہوں نے کفر کیا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ترجمہ کیا خالص کفر نہیں بلکہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہم کو کفر پر ڈٹ جانا ہے، ماننا ہی نہیں ہے. جب یہ فیصلہ کر لے کوئی تو پھر اس کو قرآن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم یہ اس کے معنی یہی یاد کر لیں، بار بار آئے گا جب اکیلا ہو تو اس کے معنی ہے کیا انذرتا آگاہ کیا آپ نے ہم ان کو، برابر ہے ان کے لیے. کیا آپ نے ان کو آگاہ کیا؟ اگر آپ آج تک ان کو سمجھاتے رہے، سورۃ بقرہ مدنی ہے، مکہ کے 13 سال ان کو سمجھایا لیکن آپ نے ان کو سمجھایا کوئی فائدہ نہیں. ام لم تنذرہم یا آپ نے ان کو نہیں آگاہ کیا. انذر ینذر آگاہ کرنا، آئندہ آنے والے کسی خطرے کو بتانا. آپ نے ان کو آگاہ کیا تب بھی برابر، آپ نے ان کو آگاہ نہ کیا تب بھی برابر. اور انذرتہم ام لم تنذرہم عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا مختصر ترجمہ ہوتا ہے برابر ہے ان پر. انذرتہم آپ کا ان کو آگاہ کرنا، ام لم تنذرہم یا آپ کا ان کو آگاہ نہ کرنا. لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ انسان کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے ایک وقت میں وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہ خود گناہ کرتا ہے، اس کی روح مر جاتی ہے، پھر گویا اللہ کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تجھے ہدایت نہیں ملنے والی. اسی کو فرمایا ختم اللہ، ختم مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگ چکی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے. اب صحیح بات دل میں اترتی نہیں اور صحیح بات کان میں جاتی نہیں اور سمجھتے نہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. یعنی جب انسان گناہ کرتے کرتے اس موڑ پر پہنچ جائے کہ اس کی آتما ہی مر جائے تو کسی کے سنانے سے سنتا نہیں، سمجھانے سے سمجھتا نہیں، اور عبرت کے مقامات دیکھتا ہے مگر نظر نہیں آتا ہے. آج بھی دیکھیے پوری دنیا عبرت سے دو چار ہے مگر اس کے باوجود سب کہتے ہیں ہم مقابلہ کریں گے اس بیماری کا. ارے اللہ کے سامنے کیا مقابلہ کرو گے؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہوں پر غشاوۃ پردے ہیں.
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب گناہ کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، اب ان کے لیے ہدایت نہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ایک اور طبقہ ہے، اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی ہے قرآن سے۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ بڑے توجہ سے سنیں۔ جو قرآن سنتا ہے اور ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن تفریح کے لیے، آخرت کا ڈر نہیں، اللہ کی محبت نہیں، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، بس ایسے تفریح کے طور پر، اور مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ ایمانی معاشرے میں ہے تو ایمان والا بن جاتا ہے، بے ایمانی معاشرے میں جاتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ فرمایا اس کو بھی قرآن سے ہدایت نہیں نصیب ہوگی، اور یہی وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اس کا بڑا تفصیل سے تذکرہ پورے ایک رکوع کے اندر، ان کو منافق کہتے ہیں۔ عام طور پر جب منافق کا نام ہم سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں منافق جو ہیں غیر مسلم ہوتے ہیں۔ غیر مسلم منافق نہیں ہوتا ہے، مسلمان منافق ہوتا ہے کہ جو دل سے نہیں مانتا ہے، بس ظاہری طور پر اظہار کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں ایسے، یہ کچھ کس کا ترجمہ کیا؟ یہ من کا معنی کبھی کبھی کچھ بھی ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، لیکن اللہ کہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ زور زور سے کہیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، اسلام زندہ باد نعرے بھی لگائیں گے، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں یہ ایمان والوں میں سے، یہ ایمان والے نہیں ہیں، اور یہ ہر دور میں رہیں گے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے گئے، 1000 لوگ ساتھ تھے، 700 رہے، 300 باہر نکل گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مبارک دور میں ایسے لوگوں کے ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ مخلص لوگوں کے شانہ بشانہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ وما هم بمؤمنین، اور یہ ایمان والے نہیں ہیں، تو کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو مخلص ایمان والے ہیں، جو صحیح طور پر ایمان لائے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں میں بیوقوف بناتا ہوں ماں باپ کو، بیوقوف بنا کے پیسے لے لیتا ہوں، چوری سے لے لیتا ہوں، میں اپنے استاذ کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہوں۔ وہ اصل میں ان کو بیوقوف بنا رہا ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے کسی کو بھی، الا انفسہم، الا کے معنی مگر، بہت جگہ آئے گا، انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزاد، تو بڑھا دیا ہم ان کو اللہ نے مرضا، بیماری کے اعتبار سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے، جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو اس کے حکموں کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مگر نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ زکوٰۃ دے رہا ہے، نہ حج کر رہا ہے، نہ جھوٹ کو چھوڑتا ہے، نہ غیبت کو، نہ چغلی کو، نہ حسد کو، نہ کینہ کو، نہ بغض کو، اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ فرمایا بما كانوا يكذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ایسے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا عقل مند، بڑا دانشور، دوسروں کو بیوقوف۔ وَإِذَا قِيلَ، اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ایسے لوگوں سے، لا تفسدوا فی الارض، مت فساد کرو فی الارض، زمین میں۔ زمین میں کیا فساد کر رہے ہیں یہ؟ کہ ایمان والوں کے ساتھ ایمان والے بے ایمانوں کے ساتھ ویسے ہی بن گئے، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح صفائی کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑ رہے ہیں کہ کٹر پنتھی مت بنو، سب کے ساتھ برابر رہو، اور میں اسی کا نام فساد ہے۔ الا سنو، انہم، الا بہت جگہ یہ لفظ آئے گا، اس کے معنی آگاہ ہو جاؤ، سن لو، انہم بے شک یہ لوگ، ان جہاں بھی آئے اس کے معنی ایک ہی ہے، بے شک، ہم یہی لوگ، المفسدون فساد کرنے والے ہیں،
ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صلح کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، اذا جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ایسے لوگوں سے، آمنو ایمان لاؤ صحیح طور پر، کما جیسا کہ آمن الناس، آمن ایمان لائے، الناس لوگ، لیکن لوگوں سے مراد میں اور آپ نہیں ہیں، ہم کو تو ہمارا ہی نہیں پتا ہے، جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ قالو تو وہ کہتے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن ایمان لائے، السفہاء بے وقوف لوگ۔ معلوم ہوا ان لوگوں کی یہ بھی پہچان ہے کہ یہ سچے اور مخلص ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر صحابہ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ الا سنو، یہ نہیں صحابہ نہیں بے وقوف، مخلص مومن بے وقوف نہیں، انہم بے شک یہی لوگ، ہم یہی تو، السفہاء بے وقوف ہیں، بار بار تاکید ہے، پکے یہی بے وقوف ہیں۔ تو دوسروں کو کیوں بے وقوف کہتے ہیں؟ فرمایا بے وقوف کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بے وقوف کہتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، دوسروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، خود بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا اور جب لقوا یہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اِلیٰ شَیَاطِینِہِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، شیطانوں سے مراد اس طرح کے لوگوں کی ہمیشہ دو طبقے ہوں گے، ایک وہ طبقہ ہوگا جو اس طرح کے لوگوں کو تیار کرے گا، اور دوسرے وہ بے وقوف ہوں گے جو ان کے کہنے پر تیار ہو جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں اصل منافقت کی جڑ یہودی تھے، اور یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے یہ ان کے شاگرد تھے، تو ان بڑوں کو قرآن نے شیطان کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے کام شیطانوں جیسے ہوں تو وہ بھی شیطان ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا تو وہ کہتے إِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہودیوں سے ملتے ہیں ان کو کہتے تمہارے ساتھ ہیں، تو ادھر کلمہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ انما نحن مستہزئون بے شک ہم مستہزئون مذاق اڑا رہے تھے، ایسے مذاق کر رہے تھے، ہم تھوڑا کلمہ پڑھ۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کی، ان سے مذاق کرتا ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن یہاں بات سمجھ لیں تو آگے جگہ جگہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، تو اس سزا کو انہی لفظوں میں بیان کر دیا جاتا ہے جو جس لفظوں میں جرم کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ایسے کو تیسا، یعنی جو ہمارے ساتھ ظلم کرے گا ہم اس پر ظلم کریں گے۔ حالانکہ کسی نے تھپڑ مارا اور اس نے واپس تھپڑ مار دیا تو یہ تھپڑ ظلم تو نہیں ہے، تو اس نے جو تھپڑ مارا تو اس کا جواب ہے۔ قرآن پاک بھی اسی طرح اس کو عربی میں مشاکلہ کہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کی مذاق اڑاتا ہے، یعنی ان کی مذاق اڑانے کا ان کو سزا دیتا ہے۔ اور سزا کیسے دیتا ہے؟ واو تفسیریہ کے ذریعے سے آگے تفسیر، وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کو کھینچتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، کھینچنے کا مطلب ڈھیل دیتا ہے۔ یہ ڈھیل دینا ان کی مذاق اڑا رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ یعمہون اس حال میں کہ وہ بھٹک رہے ہیں، اس حال میں کہ وہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اولئک الذی یہ ہے وہ طبقہ، الذین جنہوں نے اشتروا خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ خریدنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ہدایت ہو، اس کو بیچیں اور گمراہی خریدیں، یہ مطلب نہیں۔ ان کو دونوں موقع ملے تھے، ہدایت لیتے یا گمراہی لیتے، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی کو لیا، اس کا مطلب کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا۔ کلمہ پڑھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے اخلاق کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر لوگ صرف تب تک تھے جب تک آپ کی حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ دیکھیے ابو جہل کو نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ کس اخلاق کس کردار کے انسان ہیں، دشمن رہا۔ اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے حبیب ہیں کیا، اللہ اکبر، صحابہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جتنا رونے کی کیفیت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اتنی کسی کی نہیں تھی۔ تو وہ تو سمجھے نہیں تھے، اور منافق سمجھتے ہیں، اندر آتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہدایت کے پاس پہنچ گئے تھے مگر ہدایت کو بیچ ڈالا، گمراہی کو لے لیا۔ کیا عجیب بزنس کی، فما ربحت تجارتہم، فما ربحت تو نہیں فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، تجارت کوئی چیز نہیں ہے جو فائدہ دے، مطلب ان کی تجارت سے ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ وما كانوا مهتدین اور یہ نہیں ہیں ہدایت پانے والے۔
مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثلهم ان کا حال کمثل اس آدمی کی طرح ہے الذی جس نے استوقد نارا جلائی ہو آگ۔ مطلب یہ منافق کیسے ہیں؟ جس طرح اندھیری رات تھی پھر ایک روشنی ہوئی اور روشنی کی وجہ سے علاقہ روشن ہو گیا۔ مثلهم ان کا حال کمثل اس آدمی کی طرح ہے۔ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کا اور مثل دونوں آ جائیں تو ایک ان میں سے زائد ہوتا ہے، لیکن عربی محاورے میں آتے ہیں دونوں، تو اب ان کی مثال کی طرح ترجمہ نہیں کریں گے۔ کا مثل اس آدمی کی طرح ہے الذی جس نے استوقد جلائی نارن آگ، آگ جلی روشنی ہوئی چراغ جلا، فلما اضاءت تو جب روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ اپنے ارد گرد کو، ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کی روشنی کو، علاقہ روشن ہوا، خود ان کو روشنی ملی اور انہوں نے صحیح راستے کو دیکھ لیا، لیکن ہائے بدقسمتی جب روشنی ہو گئی اس کے بعد روشنی چلی گئی۔ یہ منافقوں کی مثال ہے کہ آئے دین سمجھا مگر پھر واپس، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا اللہ نے ان کو فی ظلمات اندھیریوں میں۔ دیکھیے قرآن پاک ہر جگہ اندھیری جمع لاتا ہے اور نور کو واحد لاتا ہے۔ روشنی ایک ہے اللہ کا دین، اس کے سوا جتنی ہے وہ سب کی سب اندھیریاں، پھر اندھیری میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں، تو دیکھتے نہیں تو کم سے کم کوئی دوسرا بتانے والا ہو تو اس سے سن کر مان جائیں نا، پوچھ لیں کسی سے۔ سمن بہرے ہیں، جب بہرے ہیں تو سنیں گے کس کی؟ بکمن گونگے ہیں، پوچھیں گے کس سے؟ تو چلو دیکھ ہی لیں۔ وہ عمیون اندھے ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور یہ کانوں کے بہرے اور کانوں کے اندھے نہیں اور زبان کے گونگے نہیں بلکہ عقل کے اندھے، دل کے اندھے۔ سمن بہرے ہیں، اب حقیقی بات سنتے نہیں، بکمن ہدایت کی بات پوچھتے نہیں، عمیون اندھے ہیں، عبرتیں دیکھتے ہیں مگر سبق حاصل نہیں کرتے۔ فہم لا یرجعون تو یہ واپس نہیں پلٹیں گے۔ کہاں پہنچے ہیں؟ دور چلے گئے ہیں گمراہی کی طرف، اب واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، منافقوں کی بھی دو قسمیں تھیں، اور یہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں زیادہ رہے گا۔ وہ کون سا طبقہ؟ پہلے والا طبقہ وہ کٹر لوگ تھے جو آئے ہی اسی شرارت کے لیے تھے کہ کلمہ پڑھیں گے مگر دھوکہ دیں گے، اور کلمہ پڑھا مگر پہلے دن سے کلمہ اس لیے پڑھا ہی نہیں، اسی لیے پڑھا تھا کہ اندر جائیں پھر دھوکہ دیں کہ ہم تمہارے ہیں مگر حقیقت میں نہیں ہیں۔ دوسرا طبقہ جو مفادات کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بناتا ہے لیکن جب مفادات خطرے میں ہوتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مطلب سچ بول کر کے تجارت چلتی ہے تو بہت اچھا مسلمان ہے، لیکن دیکھا سچ سے چلی نہیں تو جھوٹ بولنے لگ گیا، جھوٹ بول کر کے بزنس کر رہا ہے، جھوٹ چلا رہا ہے۔ جہاں دیکھا کہ نہیں زیادہ ہی خطرہ ہے تو اور پیچھے ہو گیا، اور پھر اپنی شکل و صورت اور اپنے ظاہر کو بدلتا نہیں، تو جب زیادہ ہی نظر آئے خطرے کہ ایمان پر چلا نہیں جا رہا تو واپس پلٹ جاتا ہے، کہتا ہے ہم کون سے کٹر پنتھی مسلمان ہیں، ہم تو لبرل قسم کے مسلمان ہیں، بیچ کے ہیں، دونوں طرف جاتے ہیں۔ یہ طبقہ قیامت تک رہے گا۔ او کا صیب من السماء، او یا کا اس کا حال اس آدمی کی طرح ہے صیب من السماء آسمان سے بارش برسنے کی طرح، آسمان سے بارش برسی، فیہ ظلمات اس میں اندھیریاں بھی ہیں، ورعد اور اس میں گرج بھی ہے، وبرق اور اس میں چمک بھی ہے۔ اب ایک کاشتکار کو بارش چاہیے لیکن بارش کے ساتھ ساتھ میں گرج چمک اور اندھیری تو آئے گی، وہ کہتے ہیں اندھیری بھی نہ آئے، گرج بھی نہ آئے، چمک بھی نہ آئے مگر بارش مل جائے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ یجعلون اصابعہم ڈالتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو، اصابع انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، انگلی نہیں ڈالی جاتی، انگلی کا پوروا ڈالا جاتا ہے، یہ مبالغہ ہے، پوری پوری انگلی گھسا دیتے ہیں کان میں۔ من الصواعق صاعقۃ کی جمع ہے، صاعقہ کے معنی بجلی جو زمین پر گرتی ہے، اس کو کڑک کہتے ہیں، گرج کہیے گا، کڑکے سے بچنے کے لیے۔ فی من الصواعق اس کی گرج سے بچنے کے لیے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے۔ اب ایسا آدمی کہ جو اللہ کا دین تو قبول کرے لیکن میٹھا میٹھا دین ہو کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بزنس بڑی چلے، کاروبار بڑا چلے اور بہت مزے آئیں مگر نمازیں نہ پڑھنی پڑیں، روزے نہ رکھنے پڑیں، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، جھوٹ نہ چھوڑنا پڑے، غیبت اور چغلی اور چوری نہ چھوڑنی پڑے، یہ ان کے لیے صواعق ہیں، گرج ہیں یہ۔ واللہ محیط بالکافرین تو کیا کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے آدمی بجلیوں کی گرج سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے، کیا بھی وقوفی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچنا چاہے اللہ کے عذاب سے اس طرح نہیں بچ سکتا ہے
ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بنائے اور حقیقت میں نہ بنے، فرمایا نہیں بچے گا، واللہ محیط، اللہ گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو سب گھیرے میں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق، ایسے لوگ جن کو احکام مشکل لگتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ یکاد البرق، قریب ہے، یکاد قریب ہے، البرق کہ چمک، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، چمک سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں اس سے۔ کلما اضاء لهم مشوا فی، کلما جب بھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا چلتے ہیں، وہ فیہ اس میں، جب بھی روشنی ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں، مطلب جہاں کامیابیاں نظر آتی ہیں، مدینہ کے منافقوں کو غنیمت نظر آتی تھی، ایمان قبول کر کے کوئی عہدے شہدے اچھے مل جاتے تھے، مشوا فی تو چلتے ہیں اس میں، روشنی میں آگے بڑھتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیری ہوتی ہے، علیہم ان کے سامنے، قاموا تو کھڑے ہو جاتے۔ دیکھیے غزوہ بدر سے لے کر غزوہ احد تک تمام منافقین ساتھ رہے، چونکہ روشنی تھی، لیکن جب غزوہ احد میں قربانی کا نمبر آیا، قاموا کھڑے ہو گئے، 300 لوگ کافروں کو دکھا کر عین میدان کے وہاں پہنچ گئے جہاں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے تک تیر پہنچ رہا تھا، وہاں سے واپس پلٹے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، فرمایا یہ اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں، ولو اور اگر اشاء چاہے، اللہ تعالیٰ، دیکھیے شاء ہر جگہ اس کے معنی چاہنا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ چاہے، ولو شاء اور اگر، اور لو کے معنی 3 معنی آئیں گے، اکثر اس کا معنی ہوگا اگر، اور ایک معنی اس کا آئے گا کاش، اور ایک معنی اس کا آئے گا کرنا، آنا جانا، یہ 3 معنی ہوتے ہیں۔ آنے جانے کے معنی میں تو چند مقام پر ہے قرآن پاک میں، شاید 2 جگہ آئے گا اس بارے میں، اور ورنہ اکثر اس کا معنی ہوگا اگر، ولو اور اگر، شاء چاہے، اللہ تعالیٰ چاہتا، لذہب تو لے جاتا، بسمعہم ان کے سننے کو، سننے کی طاقت کو یعنی کانوں کو، وابصارہم اور ان کی نگاہوں کو، مطلب اللہ نے کان دیے، انہوں نے کانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ نے آنکھیں دی، انہوں نے آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہٹا، ان کو لے جاتا اور یہ اسی طرح رہ جاتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ عجیب انداز ہے، دیکھیے کہا تھا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے کس کے لیے؟ اس طبقے کو متعین کیا جن میں 6 صفتیں ہوں، کن کے لیے ہدایت نہیں؟ ان الذین کفروا، کٹر کافر، اور کن کے لیے ہدایت نہیں؟ فرمایا جو اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہم ماننے والے ہیں مگر حقیقت میں ماننے والے نہیں، یہ بدبخت کافر ہیں اور ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اب یہاں سے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے عام دعوت دی گئی، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، منافق ہیں تم بھی سنو، کافر ہیں تم بھی سنو، اور مومن ہو تم بھی سنو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے رب کی۔ یہ کتنا پیارا لفظ ہے، جب تمام قوموں کو مخاطب کیا جائے، اس موقع پر اگر کہا جاتا اللہ کی عبادت کرو، تو جن کو اللہ کا تعارف نہیں وہ کہتے ہم تو نہیں اللہ کو مانتے، ہم تو اپنے جن کو مانتے ہیں ان کی عبادت کریں گے۔ فرمایا تم جن کو بھی رب کہتے ہو، رب کے معنی مالک، جن کو اپنا مالک سمجھتے ہو ان کی عبادت کرو، مگر پہلے یہ سوچو کہ تمہارا رب ہے کون؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی کوئی کہے کہ ہم تو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، کہا تمہارے باپ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ نکڑ دادا چکڑ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ اور نعوذ باللہ اگر تم کسی بزرگ ہستی کو سمجھتے ہو ان کی برکت سے ہم پیدا ہوئے یا انہوں نے ہم کو پیدا کیا، تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اس نے پیدا کیا۔ اس رب کی عبادت کرو، فائدہ عبادت میں اس کا نہیں تمہارا ہے۔ کیا فائدہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچو؟ جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اور دنیا میں برے اخلاق سے بچ جاؤ۔ جب اس مالک کی عبادت کرو گے تمہارے اخلاق درست ہو جائیں گے۔ تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کون ہے مالک؟ کون ہے رب؟ اور تعارف، الذی جعل لکم الارض، وہ جس نے بنایا، لکم جعل بنایا، دیکھیے اس کے معنی کبھی پیدا کرنا ہوگا کبھی بنانا ہوگا، یہ ایسا لفظ ہے عربی کا کہ موقع کے لحاظ سے اس کا معنی تھوڑا ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن عمومی معنی اس کا بنانا، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو،
اب کوئی کہے زمین کی کسی چیز کو بھی پوجے، ارے زمین تو خود اس مالک نے بنائی، تو یہ کیا پوجنی ہو سکتی ہے؟ اس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ زمین کو کیا بنایا؟ فراشن، تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء، اور اس نے آسمان کو بناءً چھت بنایا۔ آسمان سے اوپر کا پورا نظام، یہ پورے اوپر کا نظام اور 7 آسمان، یہ ساری کائنات اس نے بنائی۔ نہ آکاش میں کوئی پوجنے کے لائق ہے اور نہ زمین میں کوئی پوجنے کے لائق ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے جس نے ان کو بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کوئی کہہ سکتا تھا کہ زمین کا تو ہم پر احسان ہے، یہ غلہ اگاتی ہے، کہ غلہ زمین اگاتی ہے۔ وَأَنزَلَ، اور وہ جس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے۔ آگے تفصیل سے آئے گا کہ آسمان سے اترنا بارش کو نہیں بیان کرتا ہے قرآن، بلکہ بادلوں سے، لیکن چونکہ اوپر کو سما کہہ دیتے ہیں تو یہاں مراد بادل ہیں اوپر سے۔ وَأَنزَلَ، اور اتارا اس نے، مِنَ السَّمَاءِ، اوپر سے، مَاءً، پانی، اس نے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ، تو نکالا اس نے، بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، ہر قسم کے پھل۔ علماء سمجھے ثمران من الثمرات کلیہا، یوں ہے اصل میں، ہر قسم کے پھل اگائے، کس لیے؟ رزقا لکم، تمہیں روزی دینے کے لیے۔ فلا تجعلوا، تو جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ نہ کوئی اوپر ہے اللہ کے سوا، نہ زمین میں ہے کوئی اللہ کے سوا، سب کو پیدا اس نے کیا، جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تو کسی کی پوجا اس کے سوا ہو سکتی ہے؟ فلا تجعلوا، تو مت بناؤ تم، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک۔ ندن کی جمع ہے جس کے معنی شریک، جس کو اللہ کے مقابلے میں پکارا جائے۔ مثلا اللہ کو پکارا جاتا ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اگر کسی اور کو پکاریں تو اس کا مطلب وہ ند ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے، سمجھ رہے ہو تم اس بات کو۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ مالک اکیلا ہے، مگر اس کے ساتھ دوسروں کو پکارتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا پیغام ہے، اور قرآن کا پیغام کا مطلب ہمارے مالک کا پیغام ہے۔ کوئی کہے میں کیسے مانوں کہ یہ ہمارے مالک ہی کا پیغام ہے اور اسی کا بھیجا ہوا کلام ہے؟ فوراً اس کا جواب، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور آج بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی کہے میں کیسے مانوں اللہ کا قرآن ہے، سوال یہ ہے پھر کس کا ہے؟ کہے گا انسان کا بنایا ہوا، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا۔ بہت سارے لوگ بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہاں قرآن کا بھی تو کوئی رائٹر ہوگا، کوئی آتھر ہوگا، کوئی لیکھک ہوگا، اس نے یہ کتاب تیار کی ہوگی۔ کوئی انسان اس کو تیار کر سکتا ہی نہیں ہے۔ آگے بتایا گیا اللہ کا کلام، اور کیا اس کا ثبوت ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ اس کتاب کو کوئی بنا سکتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ایسی کتاب بنانا۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، کس کے بارے میں شک میں ہو؟ جو مما، جو ہم نے نازل کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب کی طرف سے جو ہم نے نازل کی اپنے بندے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کی طرف سے، تو تم اس کے جیسی کوئی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ تم اس کے جیسی کوئی دوسری صورت بنا کر کے، لاؤ کوئی صورت بنا کر۔ اور یہ 1450 سال پہلے چیلنج کیا گیا، مگر آج تک اس کا کوئی جواب دینے کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا۔ کھڑا نہ ہونے کا مطلب کہ کوئی اس کے جیسی کتاب بنا سکتا ہی نہیں۔ وَإِن، اور اگر، ان اس کے معنی اکثر اگر ہی آئیں گے، ایک دو مقام کے اوپر اس کے دوسرے معنی ہوں گے، وہ وہاں بتاؤں گا میں۔ وَإِن، اور اگر، کن تم، کن کانا، کن یکونو، کن جہاں بھی ہو اس کے معنی ہونا، اگر تم ہو فی ریب، شک میں، دیکھیے ریب کا لفظ واپس آ گیا۔ ایک پارا آدمی دھیان سے پڑھ لے تو تقریباً 40% لفظ آگے وہی آئیں گے، اور 2 پارے پڑھ لے تو سمجھو 50%، اور اگر ساری سورہ بقرہ پڑھ لے تو آگے 70% لفظ وہی آئیں گے۔ وَإِن، اور اگر تم ہو فی ریب، شک میں، مما، اس کی طرف سے، ما، جو، نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اور بندے سے مراد حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاتُوا بِسُورَةٍ، تو لاؤ تم، فاتو، فا کے معنی تو، ایتو، لاؤ، بِسُورَةٍ، کوئی صورت، من مثلہ، اس کے جیسی، لاؤ اس کے جیسی کوئی صورت بنا کر، تم بھی سورہ بقرہ بنا کر دکھاؤ۔
کوئی نہیں بنا سکا. 1450 سال بیت گئے کہ کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکا آج تک کہ میں بنا سکتا ہوں. ابھی ایک دیوانہ اٹھا تھا پیچھے، اس نے کہا جی میں بھی بناؤں گا. اور بیوقوف کو معلوم ہی نہیں بھی بنانے کا کیا مطلب ہے. جو حقائق قرآن پاک نے بیان کیے ہیں تم بھی بیان کر کے دکھاؤ. جو فصاحت اور بلاغت قرآن پاک میں ہے وہ تم بھی دکھاؤ. اور وہ فصاحت اور بلاغت عربی متعین کرے گا، اس زبان کا ماہر متعین کرے گا کہ ہے اس میں فصاحت اور بلاغت. جس کو خالی 2-4 لفظ یاد ہو گئے وہ متعین کرے گا کہ میرا کلام فصیح ہے. کر ہی نہیں سکا کوئی دعویٰ. حالانکہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے زیادہ عربی جانتے ہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا اور بلاؤ تم شہداءکم اپنے گواہوں کو. دیکھیے شاہد کی جمع یا شہید کی جمع شہداء ہے. شہداء کے معنی گواہ، لیکن یہاں گواہوں سے مراد جو تمہارا تعاون کر سکیں، جو تمہاری مدد کر سکیں، بلاؤ ان کو بھی. اور آگے آ رہا ہے کہ انسانوں اور جنوں اور پوری کائنات کو بلاؤ. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن تو اگر، فا کے معنی تو رٹ لیجئے، تو ان اگر، لم تفعلوا تم نہ ایسا کر سکو. اگر ایسا نہیں کر سکو گے، میرے قرآن کو مانتے نہیں اور اس کے جیسا بنا بھی نہیں سکتے ہیں. وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا، یہ وَلَن تَفْعَلُوا بشارت دی، پیشن گوئی، تم کبھی نہیں کر سکو گے. قیامت تک اس کے جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے. فَاتَّقُوا تو ڈرو تم، النار اس آگ سے، اللتی جس کا، وقودها ایندھن، الناس انسان ہیں، والحجارت پتھر ہیں. اس میں الگ سے کوئی چیز نہیں جلے گی کہ جس سے انسان جل جائے، بلکہ انسان خود آگ بنے گا، وہ جلے گا. اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے منکروں کے لیے، جو انکار کر دیں، جو کہیں نہیں مانیں گے ہم اپنے مالک کو، ان کے لیے تیار کی گئی. اور اگر مان گئے، وبشر اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بشر خوشخبری دیجئے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور جنہوں نے عمل کیے، کام کیے، الصالحات اچھے، ان لہم جنات کہ ان کے لیے ایسے باغات تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منها جب جب بھی ان کو روزی دی جائے گی، منہا اس میں سے، من ثمرات کسی پھل کی روزی دی جائے گی، رزقاً روزی دی جائے گی، کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے. قالوا تو وہ کہیں گے، هذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل لگ رہا ہے، رزقنا جو ہم کو دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے. اس سے پہلے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کا سیب ملے گا تو آدمی کہے گا یہ تو میں نے کشمیر میں بھی کھایا تھا. جنت کا آم ملے گا تو کوئی کہے کہ یہ تو میں نے یہاں بھی کھایا تھا، یہ تو میں نے مالدہ میں بھی کھایا. کہا نہیں، دنیا میں جو کھایا تھا وہ اور یہ دونوں برابر نہیں، شکل دونوں کی ایسی ہے لیکن دونوں برابر نہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور ان کو دیے جائیں گے متشابہن ملتے جلتے، جو دنیا میں ایک جھلک دکھائی نعمتوں کی، انہی کے جیسے وہاں ملیں گے مگر یہ نہیں ہوں گے. یا یہ ہے کہ ایک پھل دیا جائے گا اس کے بعد دوسرا، تو وہ کہیں گے یہ تو ابھی ملا تھا جنت میں. فرمایا کھا کر تو دیکھو، لیکن ایک ایک پھل کے 70,000 ذائقے، دیکھنے میں ایک جیسا لیکن حقیقت میں کچھ اور. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے فیہا ان جنتوں میں، ان باغوں کے اندر، ازواجن جوڑے ہیں، بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، اخلاق پاکیزہ، ظاہری طور پر پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ایک مضمون مکمل ہوا. شروع میں تعارف کرایا اس کتاب سے فائدہ کس کو ہوگا، پھر فرمایا کس کو نہیں ہوگا. اس کے بعد تفصیل کے ساتھ ساری دنیا کو سامنے رکھ کر کے دعوت دی گئی. یہ سچی دعوت ہے، اس کو مان لو، اس کو قبول کر لو. اور جو نہیں مانے گا اس کو کیا سزا ملے گی، جو مان جائے گا اس کو کیا انعام ملے گا. ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. اوپر فرمایا کہ قرآن پاک اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا.
ایسی نعمت ہے، نعمت کی قدر ہوتی ہے اس کی نایابی سے، کہ یہ کہیں سے نہیں مل سکتی ہے، کسی بازار میں نہیں مل سکتی۔ قرآن وہ نعمت ہے جو کہیں سے نہیں مل سکتی، اور قرآن اللہ کا وہ خاص انعام ہے جو انسانوں پر ہوا ہے کہ کوئی اس کو بنا نہیں سکتا ہے۔ اوپر آیا تھا کہ قرآن پاک نے کس طرح کھول کھول کر کے چیزوں کو بیان کیا۔ منافقوں کی 2 مثالیں دی، کیوں 2 دیں؟ اس لیے کہ ان کی قسمیں 2 تھیں۔ ان مثالوں سے جو بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کے دل کے اندر بات اترتی ہے، لیکن جو نہیں سننا چاہتے، نہیں ماننا چاہتے، ان کو قرآن سے ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ فرمایا وہ ان مثالوں کی مذاق اڑاتے ہیں۔ 2 مثالیں دی نا اوپر، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ ایک مثال ہے کٹر قسم کے، او کصیب من السماء، یہ دوسری مثال جو شک میں مبتلا ہیں، کنفیوژن میں، کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ ہوا نہیں ہوا، ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ 2 قسم کی مثالیں بیان فرمائیں، تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو قرآن کو مانتے ہیں ان کو ہدایت کیوں ملتی ہے، اور جو نہیں مانتے وہ ہدایت سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ کائنی سے حساب لگا لو۔ جو مانتے ہیں وہ ان مثالوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ کیا عجیب باتیں ہیں، بارش کی مثال پیش کی جا رہی ہے، روشنی کی مثال پیش کی جا رہی ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا ہے وہ، ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کرے مثالیں، ہاں ایک ایک مثال بیان کر کے بات کو سمجھاتا ہے۔ مثلا ما، کسی بھی چیز کی مثال ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال ہو، بعوضۃ فما فوقها، مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقها، یا اس سے بھی اوپر کی چیز مثال کے طور پر پیش کرے۔ مچھر سے اوپر کی چیز بڑی بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ بڑی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ جس طرح اوپر روشنی کی مثال بیان کی، آسمان کی مثال، دوسری چیزوں کی مثال، یہ بڑی ہے۔ چھوٹی چیز کی بھی مثال پیش کر سکتا ہے۔ چھوٹی چیز کی مثال کس طرح؟ مچھر سے کم درجے کی کوئی چیز ہو، اللہ اس کو مثال کے طور پر پیش کرے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے کہ مثال سے بات سمجھ میں آئے۔ لیکن انسانوں کے 2 طبقے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ، کہ وہ الحق من ربهم، برحق مثال ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ صحیح مثال ہے۔ لیکن جو ایمان نہیں لاتے وہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اما اس کے معنی بھی سمجھ لیں، رہے وہ لوگ، آگے دے دو، ٹھیک ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، آپ ایک ہی رکھو، اسی کے ساتھ میرے والا کاٹ دو۔ اصل میں فون پر بھی کچھ لوگ سن رہے ہیں، اس وجہ سے بیچ میں ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی نہیں شرماتا ہے، ان یضرب، کہ وہ پیش کرے، بیان کرے، مثلا کوئی بھی مثال، بعوضتاً، یہ ما کیا ہے مثل کے بعد، یہ مزید تاکید ہے، کوئی بھی مثال، بعوضتاً مچھر کی ہو، فما فوقها، یا اس سے اوپر کی چیز کی، تو ما اس چیز کی، فوقها جو اس کے اوپر ہے، اس سے اوپر، اس سے بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو، ان مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، لیکن نتیجہ الگ الگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ برحق مثال ہے، من ربهم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا اس سے، مثلا بطور مثال پیش کر کے، اللہ چاہتا کیا ہے؟ اور جب اس طرح اللہ کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں، کیا فائدہ ان مثالوں کا؟ آگے مکھی کی ایک مثال آ رہی ہے کہ جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، ان میں تو مکھی کے برابر بھی طاقت نہیں ہے، تو وہ لوگ جو اس کی مذاق اڑائیں گے، مکھی کی مثال کیا ہے؟ اور بعض لوگوں نے کہا کہ عرب اس کو بھی عیب سمجھتے تھے کہ بڑا آدمی چھوٹی چیز کی مثال پیش کرے، تو یوں اعتراض کرتے تھے قرآن پر، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کرنے کی؟ جو لوگ اس طرح
नून में नुक्ते निकालते हैं, हिंदी की चिंदी करते हैं, बाल की खाल उतारते हैं, उनको हिदायत नहीं, फिर उनको कुरान से भी गुमराही मिलती है। तो आयत एक ही होती है, मिसाल एक ही होती है, मगर कुछ उससे गुमराह होते हैं, कुछ उससे हिदायत पाते हैं। युदिल्लु बिही कसीरा, युदिल्लु गुमराह कर देता है वो बिही इन्हीं इसी मिसाल से, इसी कलाम से, कसीरन बहुत सारों को, वयहदी और हिदायत देता है बिही इसी मिसाल से, कसीरन बहुत सारों को। यानी ये तमाम उन इश्कालों का जवाब हुआ जो ऊपर था कि कुरान से अगर मोमिनों को हिदायत मिलती है तो इन्नल्लज़ीना कफर उनको क्यों नहीं मिल रही है, वमिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह मुनाफ़िक़ों को क्यों नहीं मिसाल में हिदायत मिल रही है। कहा बात एक ही होती है, लेकिन एक हिदायत हासिल करता है, दूसरा उसी से गुमराह होता है। तो फिर अगर वो गुमराह हो रहा है तो उसमें उसका कसूर क्या है? जवाब वमा युदिल्लु बिही, और गुमराह नहीं करता अल्लाह बिही इसके ज़रिए से, इल्लल फासिकीन मगर उन लोगों को जो फर्माबरदारी से निकल जाने वाले हैं। और कौन है वो? अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, अल्लज़ीना जो यनक़ुज़ूना तोड़ देते हैं अहदल्लाही अल्लाह के साथ किए हुए वादे को, मिन बादि मीसाक़िही उसके पक्का करने के बाद। कौन सा वादा किया अल्लाह से? एक तो हम सब इसको मानते हैं और जानते हैं कि जब कायनात नहीं बनी थी और इंसान यहाँ नहीं आया था, उससे पहले इन तमाम इंसानों की रूहों को पैदा करके परवरदिगार ने अपना तारुफ कराया, इंसानों की रूहों को अक्ल व दानिश अता फरमाई, उनसे पूछा क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? सब ने कहा तू हमारा रब है। और उसी का नतीजा है कि हर इंसान के दिल के अंदर अपने मालिक की कुछ न कुछ पहचान मौजूद है, कुछ न कुछ उसका तारुफ मौजूद है उसके दिल के अंदर। तो उस वहाँ वादा किया मगर दुनिया में आकर उस वादे को तोड़ दिया। और दूसरा जो इंसान कलमा पढ़ता है और फिर उसके तकाज़ों पर नहीं उतरता है वो भी वादा तोड़ रहा है। और तीसरा वो आदमी जिसके दिल के अंदर अल्लाह आता है और बार बार उसको एहसास हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ मगर वो उससे बाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब भी ये वादा तोड़ता है। ये तबका है जो गुमराह होता है कुरान से। वयक़्तऊन मा अमरल्लाहु बिही, वयक़्तऊन और वो काटते हैं, माँ उस चीज़ को अमरा हुक्म दिया अल्लाह ने भी उस चीज़ के बारे में अयूसला के उसको जोड़ा जाए, जिसको जोड़ने का हुक्म दिया उसको तोड़ते हैं। रिश्तेदारी को जोड़ कर रखो, पड़ोसियों को जोड़ कर रखो और इबादत को अल्लाह के साथ जोड़ो, किसी और के साथ न जोड़ो। जिसको जोड़ने का हुक्म दिया उसको तोड़ते हैं। वयुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़ और ज़मीन में फसाद मचाते हैं। उलाइका हुमुल ख़ासिरून यही लोग हैं नुकसान उठाने वाले, ये तबका है बर्बाद होने वाला। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम, अल्लाहु अकबर। वो जो ऊपर कहा था सारी दुनिया के लोगों अपने मालिक की इबादत करो, उस मालिक को मान जाओ, उसी इंसान की हिस्स को जगाया जा रहा है। ए नाफरमान इंसान कुछ सोच तो सही। कैफ़ तकफ़ुरून कैसे इनकार करते हो तुम बिल्लाहि अल्लाह का, व कुन्तुम अमवाता कुन्तुम अभी मैंने बताया था हो, कभी इसके माना थे भी होगा। वकुन्तुम अमवाता और तुम थे, क्या थे तुम? अमवातन मुर्दा थे, तुम नहीं थे। तुमको पैदा किसने किया? अल्लाह ने पैदा किया। फ़अहयाकुम तो उसने तुमको जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम हर इंसान मानता है पहले नहीं था, अल्लाह ने उसको पैदा किया। सुम्मा युमीतुकुम और फिर एक वक्त आता है कि सारे के सारे इंसान मर जाते हैं, कोई मौत से बच नहीं सकता। कैसे उस मालिक का इनकार करोगे हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुमको जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम फिर वही तुमको मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम ये दो बातों को सब मानते थे, पहले नहीं थे अल्लाह ने पैदा किया ये भी सही, और फिर एक वक्त में मार देगा ये भी सही। तीसरी बात थी कि मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा, इसको मानते नहीं हैं। लेकिन जब पहली दो बातों को मानते तो समझो तीसरी भी तयशुदा है। सुम्मा युहयीकुम फिर वो तुमको जिंदा करेगा, फिर वो तुमको दोबारा जिंदगी अता करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन फिर उसी की बारगाह में तुमको पेश किया जाएगा। जब ये सारे काम अल्लाह कर रहा है फिर तुम उसका इनकार करके कहाँ जाओगे? कौन से दर पर जाओगे? तुमने क्या अपना कोई इंतज़ाम कर रखा है? हुवल्लज़ी खलक़ लकुम उस मालिक ने जिसने तुमको पैदा किया, उसकी मेहरबानी तो देखो, उसने खाली तुमको पैदा ही नहीं किया बल्कि पूरी कायनात भी तुम्हारे लिए बनाई। हुवल्लज़ी वही तो है, अल्लज़ी जिसने खलक़ा पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्द वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन के अंदर हैं, जमीअन सारी की सारी चीज़ें उसने पैदा की। तुम मस्तवा इलस समा, ये सारी ज़मीन की चीज़ें इंसान के लिए पैदा हुई।
اور انسان کے لیے ہونے کا مطلب کچھ اس کے کھانے کے لیے، کچھ اس کے لگانے کے لیے، کچھ اس کے دیکھنے کے لیے، کچھ اس کے چلنے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز اس کے کھانے کے لیے۔ ثم استوى، پھر اس نے توجہ فرمائی الی السماء، آسمان کی جانب، زمین بنائی انسانوں کے لیے، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ فسواہن، تو ان کو درست کر دیا، ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ 7 سماوات، 7 آسمان۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آسان لفظوں میں، اے انسان کیسے تو اپنے مالک کا انکار کرے گا؟ پیدا اس نے کیا، موت بھی وہ دے گا، اور یہ ساری کائنات اس نے تیرے لیے بنائی۔ یہاں سارے انسانوں کو مخاطب کیا گیا تھا، آگے پھر انسان کی ایک حص کو جگایا جا رہا ہے۔ تم اپنے مالک کا انکار کرتے ہو، لیکن جب انکار کرتے ہو تو صرف اسی کو نہیں بھولتے ہو، پھر اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، اپنے مرتبے اور اپنے مقام کو بھی بھول جاتے ہو۔ تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، تیرا مرتبہ کیا ہے انسان، یہ تو پہچان۔ تو مسجود ملائک ہے، فرشتوں کو تیرے سامنے جھکایا گیا۔ تو پوری کائنات کا سردار، اشرف المخلوقات، اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، اتنے اونچے مرتبے پر ہو کر پتھروں کے آگے سر ٹیکنے لگ گیا، کن کن چیزوں کے آگے جھکنے لگ گیا؟ اس کے لیے انسان کی اصل منزل بتانے کے لیے وہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ جب سارے فرشتوں کو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا۔ وَإِذْ، اور جب، اور اس سے پہلے جب بھی یہ اذ کا لفظ آئے گا تو پوشیدہ ہوگا یاد کرو، اور یاد کرو اذ جب، قال کہا ربک، آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً جانشین، میں اپنا ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں زمین میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، زمین میں۔ فرشتوں سے کیا کہا اللہ نے؟ نعوذ باللہ، کوئی فرشتوں سے مشورہ نہیں کرنا تھا، اور نہ اللہ کو کسی مشیر کی ضرورت ہے۔ ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنا ہے، فرشتوں سے کہا ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنے تحفظات پیش کریں، تو ان کو جواب دیا جائے۔ کہا اس کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد مچائے گا۔ سوال یہ ہوا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا یہ فساد مچائے گا؟ جن عناصر سے انسان کو پیدا کیا اور جن مقاصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، ان تمام کو دیکھنے سے یہ لگتا تھا کہ اس سے فساد ہوگا زمین میں، چونکہ یہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے، تو جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہے وہ تو فساد مچائے گا۔ فرشتوں کے اندر تو گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، صفا کا یسفک، بہانا، وَيَسْفِكُ، اور بہائے گا یہ الدماء، خون کو، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور فرشتوں نے عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تیری عبادت میں، اس لیے دوسری مخلوق پیدا کر رہا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ، آپ کی تعریف کے ساتھ۔ دیکھیے یہ دو لفظ بار بار آئیں گے، ایک تسبیح اور دوسرے حمد۔ تو تسبیح کا مطلب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مالک ہر عیب سے پاک ہے، اور بِحَمْدِكَ کا مطلب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک صفت کے لائق اسی کی ذات ہے۔ وَنُقَدِّسُ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ حمد کے بعد اور تسبیح کے بعد نقدسو، اس کے معنی تیرے مرتبے کو بیان کرتے ہیں، تیرے جلال کو بیان کرتے ہیں، تیری عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیرے لیے پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، تو مخلوق جو نئی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے، اس سے کیا مقصود ہے؟ فرمایا وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تم عالم الغیب نہیں ہو۔ قال انی اعلم، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں، ما جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، فرشتوں کو اطمینان قلب ہو جائے کہ یہ جو نئی مخلوق ہے یہ وہ کام کرے گی جو ہم نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک دوسرا منظر۔ وعلم، اور سکھایا، آدم علیہ السلام کو، الاسماء، النام، کلہا، سارے کے سارے۔ کس کے نام؟ کہا گیا فرشتوں کے نام، کہا گیا انبیاء کے نام، لیکن زیادہ مناسب وہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کی خاصیت بتائی گئی کہ اس چیز کا یہ فائدہ، اس چیز کا یہ فائدہ، اور یہ آدم علیہ السلام کے مزاج میں بات ڈالی گئی جو قیامت تک ان کی اولاد کو معلوم ہوتی رہے گی، اور جتنے نئے نئے انکشافات ہوتے رہیں گے وہ اسی کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ چیز فرشتوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس چیز کی یہ خاصیت ہے، یہ انسان ہی معلوم کرتا ہے، اور معلوم کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔
وعلم اور سکھایا آدم علیہ السلام کو الاسماء خاصیات کلہا ساری کی ساری ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے ہم ان خاصیات کو. اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ نہیں یہ ہم ضمیر مذکر کی ہے لیکن عربی میں جب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس کے لیے جمع کی ضمیر اس طرح لاتے ہیں. علی الملائکۃ ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فقال انبئونی تو پروردگار نے فرمایا انبئو خبر دو بتاؤ نی مجھ کو باسماء ہؤلاء ان تمام چیزوں کے نام ان کی خاصیت ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے لا علم کوئی علم نہیں لنا ہمارے لیے الا ما علمتنا مگر جو تو نے ہم کو سکھایا انک انت العلیم الحکیم. مطلب ہمیں تو نے چیزوں کی خاصیت بتائی نہیں چیزوں کے نام نہیں بتائے ہمیں تو نے عبادت کے طریقے بتائے تو ہم تو تیری عبادت جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو گیا انک انت العلیم بے شک تو ہی جاننے والا ہے اس نئی مخلوق کے کیا کام ہوں گے اور اس کے پیدا کرنے میں کیا بہتری ہے اور کیا وہ کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے وہ تو ہی جانتا ہے. الحکیم تو حکمت والا ہے مطلب تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اگر تو نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے تو اس میں تیری حکمت ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فرمایا اے آدم علیہ السلام انبی بتا دیجئے ہم ان کو باسمائہم ان چیزوں کے نام ان کی خاصیت. کوئی کہے کہ آدم کو تو سکھائے گئے اور فرشتوں کو سکھایا ہی نہیں گیا تو پھر مقابلہ کیا ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی موجودگی میں سکھائے گئے چیزوں کی خاصیت بتائی گئی مگر انہوں نے اخذ کیا فرشتے نہیں کر سکے اس لیے کہ ان کے اندر وہ طاقت وہ کیفیت تھی ہی نہیں اور ان کو بتانا ہی یہی تھا کہ ان کو ایک نئی چیز دی گئی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. فلما انبأہم تو جب بتا دیا انہوں نے ہم ان کو بھی اسمائہم ان چیزوں کے نام خاصیت. قال الم اقل لکم فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات غیبات چھپی ہوئی چیزیں السماوات یہ آسمانوں کی یہ والارض اور زمین کی زمین اور آسمان میں بے شمار چیزیں ہیں اے فرشتوں جو تم بھی نہیں جانتے ہو میں ہی جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو ما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. جو چیز تم کہو گے اے فرشتوں میں وہ بھی جانوں گا جس کا تم اظہار کرو گے وہ بھی جانوں گا اور اگر کوئی چیز تم نہ ظاہر کرو چھپا کر رکھو دل میں اس کو بھی جانوں گا. جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ نئی مخلوق ایسی چیز کی حامل ہے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب اب اشرف المخلوقات یہی ہے. جب یہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکایا گیا تاکہ اس کا اشرف المخلوقات ہونا متعین ہو جائے. وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو تم لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدوا فا کے معنی ابھی بتایا تھا تو سجدوا سجدہ کیا سب نے الا مگر نہیں کیا ابلیس نے. یہ کون تھا ابو الجن جنوں کا باپ تو اس کو تو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا. اوپر قرآن پاک کے انداز سے معلوم ہوتا ہے آگے آ رہا سورہ اعراف میں کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے کیوں نہیں میرا حکم مانا. اس کا مطلب کہ اس کو بھی حکم تھا. کیوں جب بڑی مخلوق کو حکم تھا تو چھوٹی اس کے بیچ میں خود بخود ہی آ گئی تھی اور یہ فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا اگرچہ فرشتہ نہیں تھا. کان من الجن یہ جنوں میں سے تھا. وہ عوام میں مشہور ہے کہ فرشتوں کا استاذ تھا ایسی خامخواہ کی بات ہے. اس نے نہیں سجدہ کیا ابا اکڑ گیا انکار کیا اس نے واستکبر اور وہ اکڑ گیا وکان اور وہ تھا من الکافرین انکار کرنے والوں میں سے. دو معنی ہیں. ایک معنی کرتے ہیں بعض حضرات کہ ہو گیا کافروں میں سے میں نے ابھی بتایا کان کے معنی ہونا اور ایک معنی ہے تھا تو دوسرا ترجمہ کرتے ہیں تھا وہ کافروں میں سے. اگر تھا کا معنی کریں کہ آج تک جتنی عبادت کر رہا تھا گویا کہ وہ اندر سے کافر تھا وہ صرف بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا تھا اللہ کی رضا اس کا مقصود نہیں تھا. اور دوسرا مطلب کان ہو گیا پہلے نہیں تھا لیکن اللہ کے اس حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور یاد کرو اس منظر کو بھی ہم نے کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن بس جائیں سکن یسکن بسنا آج بھی لکھتے ہیں سکونت کیا ہے جی آپ کی یعنی آپ بستے کہاں ہیں. اسکن بس جائیں آپ انت آپ بھی وزوجک اور آپ کی بیوی بھی الجنت جنت میں. بیوی کا نام نہیں لیا حضرت حوا کیوں قرآن پاک کا یہی انداز ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سوا کسی کا نام نہیں لیتا ہے چونکہ عورت کا نام بھی پردہ چاہتا ہے. آپ بھی بسیں اور آپ کی بیوی بھی بسیں الجنت جنت میں. جنت کے لفظی معنی باغ میں
وَكُلَا مِنْهَا اور کھاؤ تم دونوں کے دونوں منہا جنت میں سے رغداً پیٹ بھر کر کے حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، جہاں سے چاہو جتنا چاہیں اتنا کھاؤ، لیکن ولا تقربا اور مت قریب جاؤ تم ہذه الشجرۃ اس درخت کے۔ وہ کون سا درخت تھا؟ وہ کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے، صرف ایک امتحان تھا کہ فلاں درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا۔ ہمارے ہاں مشہور ہے گندم کا درخت، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی یہ قصہ اسی طرح ہے، بائبل میں بھی اسی طرح ہے، لیکن ان کے ہاں مشہور ہے انگور، لیکن مشہور ہی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ولا تقربا اور تم دونوں قریب بھی نہیں پھٹکنا هذه الشجرۃ اس درخت کے، اگر قریب جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے، حد سے بڑھنے والوں میں سے، نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام رہنے لگے جنت میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور آگے اس کی تفصیل آئے گی کس طرح وسوسہ ڈالا۔ شیطان تو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اس نے دنیا سے ان کے دل میں ایک خیال پیدا کیا اور کہا کہ نہیں، اس درخت سے آپ کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جو اس کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، اس کو اللہ کا دیدار حاصل رہتا ہے، تو اس لیے آپ کو منع کیا، اگر آپ کھاؤ گے تو آپ بھی ہمیشہ رہو گے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کو اس نے بہکا دیا۔ قرآن نے کہا فَأَزَلَّ تو شیطان نے پھسلایا ہما ان دونوں کو۔ بائبل میں چونکہ یہ قصہ اس طرح مشہور ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت حوا کے دل میں، اور انہوں نے تیار کیا آدم علیہ السلام کو، قرآن اس پر رد کر رہا ہے، کہا نہیں، دونوں کو ازل پھسلایا شیطان نے ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے عنہا اس سے مطلب جس جنت میں رہ رہے تھے وہاں سے پھسلایا، وہاں سے وہ پھسلا کر نیچے لے آیا، فاخرجہما اور نکالا اس نے ہما ان دونوں کو، مما اس میں سے، کانا تھے وہ، فیہی جس میں، وقلنا اور ہم نے کہا اہبتو اترو، درخت کا منع کیا تھا کھانے کو، تم نے کھا لیا، اترو یہاں سے، بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض، لبعض بعض کا عدو دشمن ہوگا۔ بعض سے مراد کون ہے؟ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ابلیس اور اس کی ذریت تمہاری دشمن اور تم اس کے دشمن، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھہرنے کا مقام ہے، ایک لمبے عرصے تک تم ٹھہرو گے، وَمَتَاعٌ اور زندگی حاصل کرنے کا سامان ہے، اِلیٰ حِینٍ ایک مدت تک، ایک زمانے تک تم رہو گے دنیا میں، اور پھر اگر کوئی پھسل گیا وہاں بھی جا کر کے اللہ کے حکموں سے تو سمجھو اس کو دیس نکالا دے دیا گیا، آج کے بعد وہ واپس جنت میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وہ کچھ دن رہے گا دنیا میں اور اللہ کے حکموں پر چلے گا تو واپس پلٹ کر اسی جنت میں آ جائے گا۔ یہ تھوڑی دیر امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے، ورنہ پھر واپس اپنے باپ کی جاگیر حاصل کر لے گا۔ آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی اور ان کو کہا گیا یہاں سے نکلو، تو کیا اسی خطا کے ساتھ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا؟ آگے ہم پڑھیں گے کہ نہیں، خطا وہیں معاف ہو گئی، لیکن کہا گیا کہ چونکہ اس کے کھانے کا یہ اثر ہے کہ یہاں جو آپ کو اب نہیں رہنا ہے، اور آپ کو پیدا بھی دنیا کے لیے کیا گیا تھا، اس لیے آپ یہاں سے چلیں۔ تو گویا یہاں ترتیب تو یوں ہوئی کہ پہلے نکالے گئے اور اس کے بعد توبہ کا ذکر ہے، لیکن دوسرے مقام کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ترتیب مقصود نہیں ہے۔ توبہ قبول وہیں ہو گئی، لیکن اس کا اثر یہ تھا کہ وہاں سے جانا تھا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ اور وہ جو عوام میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں آ کر روتے رہے اور ساری دنیا میں گھومتے رہے، تو وہ عوام میں ہی مشہور ہے، کوئی مضبوط دلائل اس کے پیچھے نہیں ہے۔ فَتَلَقَّى تو حاصل کیا آدم علیہ السلام نے مِن رَّبِّهِ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات حاصل کیے، فَتَابَ عَلَيْهِ تو اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ سورہ اعراف میں آ رہا ہے وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہی ان کی ذریت کے لیے پیغام ہے کہ جس سے بھی خطا ہو جائیں، ان کلمات کے ذریعے سے جو اللہ نے اپنے قرآن میں اتارے، نیک بندوں کی زبان پر جاری کیے، ان کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی تو التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا ہم نے کہا اهبطوا اترو منها اس میں سے جميعا سب کے سب۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہیں، وہ اوپر کہا تھا کہ تم کو اترنا پڑے گا،
اس کے بعد توبہ قبول ہوئی. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اترو منہا، اس میں سے جمیعاً سب کے سب اور تم سب اترو. یہ سب کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہاں تو دو ہی ہیں، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. پھر سب کو کیوں؟ یعنی آپ بھی اور آپ کی ذریت بھی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب سنو آگے کیا ہوگا جب دنیا میں جاؤ گے. فَإِمَّا، تو جب بھی، اما اگر ہوگی یہ بات، یاتین آئے گی، کم تمہارے پاس. یہ جب بھی اما ہو تو اصل میں ہوتا ہے انما، اور اس کے بعد یاتین مضارع کے صیغے میں تاکید ہوتی ہے. اگر یہ بات ہوگی یاتین آئے گی، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت. فمن تبع، تو جو کوئی پیچھے چلے گا ہدایا میری ہدایت کے. تم جاؤ دنیا میں تم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، تمہاری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا، کتابوں کو اتاروں گا. تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. اور جو نہیں اس کو مانے گا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا. میری طرف سے ہدایت آئی، آیتیں آئیں، انہوں نے نہیں مانا. اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ آگ میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس کا مطلب آج ان کو دیس نکالا دیا گیا، اب وہ کبھی پلٹ کر جنت میں نہیں آ سکیں گے. انسان کو اس کا مرتبہ یاد دلایا کہ تمہارا مرتبہ اور مقام کیا تھا، تم کہاں چلے گئے. تمہیں تو اللہ کا نائب سے مراد اللہ کی کائنات میں تمہارے برابر کسی کا مرتبہ نہیں، اور اللہ کے حکموں پر چلنے والے اور اللہ کے حکموں کو دنیا میں نافذ کرنے والے، یہ معنی خلیفہ کا. یہ تمہارا مرتبہ اور مقام تھا، اور تم پتھروں کے آگے جھک گئے. اے انسانو تمہیں ہوا کیا؟ یہاں سے آگے یہ 39 آیتیں ہوئیں. یہاں سے آگے تقریباً اس پارے کے ختم، بلکہ اگلے پارے کے پاؤں تک تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے. اس سے پہلے اس طبقے کا جن کو ہدایت ملی تھی، یعنی یہودیوں کا، چونکہ ان کو کتاب دی گئی تھی مگر وہ کتاب کے تقاضوں پر نہیں اترے، تو ان کا تفصیل سے تذکرہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ 3 مقصد ہیں. اگر ہم وہ سامنے رکھیں گے تو آیتیں سمجھ میں آئیں گی. ورنہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے قصے پڑھ کر کے ہنستے رہتے ہیں، بڑے بیوقوف تھے وہ. ارے تم اپنے آپ کو تو دیکھو، تمہارا کیا حال ہے. پہلے نمبر پر اس لیے کہ اور کوئی مانے یا نہ مانے، بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے تم تو مانو. 4000 نبی آئے بنی اسرائیل کے اندر. ایک روایت کے مطابق جو اوپر فرمایا تھا کہ اگر میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو ہدایت پر چلے گا، تو اس ہدایت کا انتظام ان کے لیے کتنا ہوا؟ 4000 نبی آئے. اس کے باوجود کوئی انکار کر دے، اللہ اکبر. اور کوئی مانے نہ مانے میرے آخری پیغمبر کو اور میری اس کتاب کو، اے یہودیوں تم تو مانو، تم تو سمجھو. دوسری بات، یہودی چونکہ دنیا بھر میں پڑھے لکھے لوگ تھے، جب قرآن نازل ہوا تو ساری دنیا یہودیوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ طبقہ کیا کرتا ہے، اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. اگر یہ سچا کلام ہے تو اس طبقے کو ماننا چاہیے، یہ طبقہ مانے گا. تفصیل کے ساتھ یہودیوں کی نافرمانی کے قصے بتائے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہودی گرتے 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 اس سطح تک گر چکے ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی مانے مگر یہودی ماننے والے نہیں ہیں. یہ وہ گرنے والا طبقہ ہے، ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوگی. یہ 2 وجہ. تیسری وجہ جو اہم وجہ ہے وہ کیا؟ ماننے والے مسلمان، ان کو بتایا جائے گا بڑی تفصیل کے ساتھ. اب تمہیں دنیا کی امامت ملی ہے اور پوری دنیا میں یہ پیغام تم نے پہنچانا ہے. ہم نے تم سے پہلے یہودیوں کو دیا تھا، وہ پھسل گئے اور انہوں نے میرے پیغام کا حق ادا نہیں کیا. اب ان سے لے کر کے تم کو دے رہا ہوں، اور وہ جن راہوں سے گمراہ ہوئے تھے ان کو اچھی طرح سمجھ لو، کہیں تم بھی ان کی طریقے پر گمراہ نہ ہو جاؤ. اور دوسری صورت کے شروع میں عیسائیوں کا تذکرہ ہوگا، وہاں بھی یہی 3 باتیں ہیں. پہلے نمبر پر عیسائیوں کو دعوت، دوسرے نمبر پر ان کی کمزوریاں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں مانتے. فرمایا یہ گرتے گرتے وہاں پہنچ چکے ہیں کہ ساری دنیا بھی مانے مگر یہ ماننے والے نہیں ہیں. اور تیسرے، ماننے والوں کو بتایا جائے گا کہ ان راہوں سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، تم ان راہوں سے گمراہ ہونے سے بچنا. اور یہ 40 قسم کی باتیں یہودیوں کے بیان کی جائیں گی. ایک صاحب نے کتاب ہی لکھ ڈالی، یہودیوں کی 40 بیماریاں. 40 باتیں ہیں، ان باتوں میں وہ پھسل گئے تھے، ان باتوں میں تم بچنا، تم نہ پھسلنا. اور چونکہ ہمارا یہ دورہ ہے جلدی جلدی، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 40 بیماریاں آج ہی آ جائیں. یا بنی اسرائیل،
او اسرائیل کے بیٹو اذکروا نعمتی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کیا علیکم تم پر۔ کتنی نعمتیں ہوئیں، جو یہودیوں کی تاریخ سے واقف ہوگا اس کو معلوم ہوں گی، اور کچھ نعمتیں اللہ آگے تفصیل سے تذکرہ کرے گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو تم بعہدی، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ اور وہ کون سا وعدہ تھا؟ یہودیوں کا سب سے بڑا وعدہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار لیا، اور آج بھی ان کی بائبل میں موجود ہے کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے تو تم ان کو ماننا، جب آخری کتاب اترے گی تو تم اس کو ماننا۔ تم میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی، میں پورا کروں گا بعہدکم، تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ دنیا میں تم کو امن و سکون اور سلامتی اور سرداری عطا کروں گا، اور آخرت میں جنت دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، میرے وعدے کو پورا کرنے کے لیے مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ یہودی دنیا کے مفادات سے ڈرتے تھے، اور یہ بات ہم سورہ قصص میں پڑھیں گے۔ جتنے لوگ اللہ کے دین کو نہیں مانتے صرف دنیا کے ڈر کی وجہ سے، کہ اگر دین کو مانیں گے نتخطف من ارضنا، ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے، پھر جھوٹ نہیں چلے گا، بے ایمانی نہیں چلے گی، دھوکہ نہیں چلے گا، پھر فراڈ نہیں چلے گا، پھر تو سچے دین پر سچ بولنا پڑے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے دین کو نہیں مانتے تھے۔ فرمایا مجھ سے ڈرو، ان چیزوں سے نہ ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ تم بما، اس چیز پر، انزلت جو میں نے اتاری، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن پاک تمام مذہبی کتابوں کو جھوٹا نہیں کہتا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ مصدقا، سچ ماننے والا ہے ان کتابوں کو جو تمہارے پاس ہیں۔ یہودیوں کے پاس تورات تھی، اس کو سچ مان رہا تھا، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، اس کو سچ مان رہا تھا۔ اور سچ کیا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا تھا، مگر اس میں تم نے ملاوٹ کی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو جاؤ تم اے یہودیو اول کافرن، پہلے کفر کرنے والے بھی اس کے بارے میں۔ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھنی ہے۔ یہودیوں کو جو دعوت دی گئی وہ تو مدینہ پہنچنے کے بعد دی گئی، تو ان سے پہلے تو مکہ کے لوگ کافر ہو چکے تھے، منکر ہو چکے، پھر یہودی اگر انکار بھی کریں گے تو کفر کے امام کیسے بنیں گے؟ نہیں، پڑھے لکھے طبقے میں یہودی ہی سب سے بڑے پڑھے لکھے تھے۔ اگر یہودی انکار کرے گا تو پوری دنیا جو ان کے پیچھے کھڑی تھی وہ اس لیے انکار کر رہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں نے انکار کیا ہے۔ اگر یہ دین سچا ہوتا تو یہودی مانتے۔ اب یہودیوں کے کافر ہونے کی وجہ سے جو پیچھے کافر ہوں گے تو ان سب کے لیے یہ کیا بن گئے؟ امام بن گئے۔ اسی کو کہا وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جو تم اولا، پہلے کافرن بھی، اس کا انکار کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت بیچو تم بھی آیاتی، میری آیتوں کو، ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ تھوڑی قیمت کے بدلے میں مطلب تم دنیا کے مفاد کے پیچھے میرے قرآن کو نہ بیچو۔ بیچنے کا مطلب اس کو نہ چھوڑو، اس پر ایمان لانے سے پیچھے نہ ہٹو دنیا کے مفادات کی وجہ سے۔ اور دوسرے معنی، جو تورات میں آیتیں میری موجود ہیں جس میں میرے نبی کا تذکرہ بھی ہے، تم ان آیتوں کو چھپاتے ہو صرف دنیا کے مفاد کے پیچھے۔ ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت، تھوڑی سے مراد نہیں کہ کم پیسے لیے زیادہ لو، بلکہ مطلب ہے کہ کمینی دنیا، اگر ساری دنیا ایک آیت کے بدلے میں ملے تو وہ بھی تھوڑی ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہودیوں کی یہ سب سے بڑی خرابی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ سچ اور جھوٹ کو ملا لیتے تھے۔ ہاں جی، یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں ضروری بھی ہے اور نہیں بھی ضروری ہے۔ ہاں جی، روزہ رکھنا، کیا اس کے بغیر بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، رہ بھی سکتا ہے، نہیں بھی رہ سکتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کو ملا لیتے تھے، فرمایا ملاؤ مت۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت ملاؤ تم سچ کو، بالباطل، جھوٹ کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ تم سچ کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہارے پیچھے ایک کائنات کھڑی ہے کہ یہودی آج تک تذکرہ کرتے تھے ان چیزوں کا، اب وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، مانو اور مان کر کے دکھاؤ۔ اور جب آدمی مانے تو مان کر کیسے پتہ چلے گا یہ ماننے والا ہے؟ نماز پڑھے۔ نماز کے بغیر فرق نہیں سمجھ میں آئے گا۔ الفرق بیننا وبینہم، ان کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، یہاں بھی کہا قائم کرو، جیسے پڑھنی ہے ویسے پڑھو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ کا مطلب کہتے ہیں کہ دنیا بھر کی عبادتوں میں یا تو قیام ہے یا سجدہ ہے۔ آج بھی کہتے ہیں ماتھا ٹیکنا ہے یا کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ لیں گے، لیکن رکوع نہیں ہے بیچ کی عبادت۔
یہ اس امت کا خاص امتیاز ہے. مطلب مسلمانوں کے ساتھ ملو اور رکوع کرو، جس طرح وہ رکوع کرتے ہیں، جس طرح وہ عبادت کرتے ہیں اس طرح عبادت کرو. اور بعد نے کہا رکوع کر کر کے پوری نماز مراد ہے. اور سنو اے یہودیو، آج تک تم لوگوں کو کہتے تھے نیک کام کرو، آج اگر تم اس دین کو قبول نہیں کرو گے تو کیا تم ویسے نہیں بن جاؤ گے کہ دوسروں کو کہتے ہو نیکی کرو اور اپنے آپ کو بھول گئے؟ جب خود نیکی کرنے کا نمبر آیا لوگوں کو کہتے رہے نیک بنو نیک بنو، اپنے نمبر نیک بننے کا نمبر آیا بھول گئے. اتأمرون، کیا تم حکم کرتے ہو الناس لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو تم انفسکم اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بھول گئے. اب نیکی کرنے کا نمبر آیا. وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب کو اور کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں اور سب کو آج تک کہتے تھے نیک بنو، اب خود نیک بننے کا نمبر آیا تو بھول گئے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس لفظ کو بھی ہم سمجھ لیں کہ افا، یہ آ کا معنی ہم نے یاد کیا ہے کیا، اور فا کے معنی تو، لیکن عربی میں ہمیشہ آ پہلے آئے گا فا بعد میں آئے گا. یہ عربی گرامر کا انداز ہے. ہم فا کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. تو کیا لا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہو، اتنا بھی نہیں عقل تمہیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو تم صبر سے والصلاۃ اور نماز سے. اتنے بڑے بڑے عہدوں کو چھوڑنا آسان کام ہے کیا؟ انسان بڑی گدی پر بیٹھا ہوا، اور خاص طور سے مذہبی گدی، وہ تو نعوذ باللہ اپنے آپ کو نائب خدا کہہ رہے تھے، اس کو چھوڑنا آسان کام ہے کیا؟ فرمایا اس کے لیے تم صبر سے مدد حاصل کرو، ہمت سے کام لو. صبر سے مراد ڈٹ جاؤ نیکیاں کرنے کے لیے. صبر کے معنی نیکی کرنے کے لیے ڈٹ جانا، گناہ سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا، اور جو مصائب آئیں اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا. والصلاۃ، اور نماز پڑھو. نماز سے تمہارے اندر یہ طاقت آ جائے گی تو تمہارے لیے بڑے بڑے عہدے چھوڑنا آسان ہو جائے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک نماز خود ایک بڑی چیز ہے. وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ یعنی نماز، لَكَبِيرَةٌ بہت بڑی ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جھک جانے والوں پر، عاجزی کرنے والوں پر کوئی مشکل نہیں ہے. جس کے اندر عاجزی کی صفت ہے، جھکنے کی صفت ہے، اس کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں ہے. ورنہ نماز بڑی مشکل چیز ہے، آسان کام ہے. بے نمازی سے پوچھو نماز کتنی مشکل چیز ہے. دن میں 5 مرتبہ زمین پر ماتھا رکھنا، ناک رگڑنا آسان کام ہے. لیکن جھکنے والے کس کو مانیں گے؟ جن کی کمر جھک گئی ہے. الذین یظنون، جو یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ انا کہ، دیکھیے انا کا معنی ہم نے یاد کیا بے شک، انا کے معنی کہ، قرآن میں تقریباً ہر جگہ بس یہ معنی طے ہے. انا کے معنی بے شک اور انا کے معنی کہ. انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے. جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے وہی جھکنے والے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور جن کو یہ یقین ہے، انہم کہ وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون پلٹ کر جانے والے ہیں. ہے بہت چھوٹی بات لیکن بہت بڑی ہے. ساری بےایمانی، ساری بے دینی کی جڑ یہی ہے. جس کو اللہ کے پاس جانے کا یقین ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا. اس کو معلوم ہے جانا اس کے پاس ہے، گناہ کر کے جاؤں گا کہاں. لیکن جب یہ تصور کمزور ہوتا ہے اللہ کے پاس پیش ہونے کا، وہاں سے گناہوں کی ابتدا ہوتی ہے. قرآن پاک کا ایک انداز ہے، جب بھی لمبی بات کرتا ہے تو پہلے اس بات کی تلخیص کرتا ہے، مختصر کر کے اس بات کو پیش کرتا ہے، اس کے بعد اس بات کی تفصیل کرتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اس بات کا نچوڑ پیش کرتا ہے. یہ قرآن کا انداز ہر جگہ آپ کو ملے گا. یہاں پر بھی چونکہ لمبی بات ہے اس یہودیوں کی، تو اس رکوع کے اندر اس پوری بات کی ایک جھلک دکھا دی گئی. ان کو کہنا کیا ہے وہ سارا، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، اور پھر پہلے پارے کے ختم سے 2 رکوع پہلے دوبارہ اس کی تلخیص آئے گی. یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل. بنی اسرائیل، ہاں میں نے عرض نہیں کیا یہ معنی. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی کے معنی بیٹے. تو یا بنی اسرائیل کے معنی او یعقوب علیہ السلام کے بیٹو. پورے یہودیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی چونکہ اولاد میں اس لیے بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. آج وہ اسرائیل کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، ان کا ملک اسرائیل. یا بنی اسرائیل، او اسرائیل علیہ السلام کے بیٹو. اذکروا نعمتی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، التی جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر. یاد کرو کیا کیا تم پر میں نے کرم کیا، اس کو یاد کرو، اور خاص طور سے ایک کرم یاد کرو. وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو یاد کرو، فضلتکم میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین سارے جہانوں پر. یہاں جہانوں سے مراد سارے انسانوں پر.
فرشتوں پر تو ہے ہی ہے، باقی کائنات پر تو ہو گئی، چونکہ وہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوئی تو جو ان کے راستے پر چل رہا ہے اس کی بھی فضیلت ثابت ہے۔ سارے انسانوں پر کیسے فضیلت تھی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے زمانے کے لوگوں پر، میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے، جب تک ایمان والے نہیں تھے، یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو اس دین کا پیغام پہنچانے والے یہودی تھے، تو سب ان کو فضیلت حاصل تھی سب کے اوپر، اور پھر خاص طور سے بحیثیت قوم جتنے نبی ان کے ہاں آئے اتنی کسی قوم میں نہیں آئے، 4000 نبی ایک روایت کے مطابق، اتنے انبیاء کرام کس قوم میں آ سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، خاص طور سے ہماری قوم چونکہ شخصیت پرست ہے، یہاں ایک بزرگ آ جاتا ہے تو کم سے کم 10-20 پیڑھیاں تو اس کی پھر فری میں کھانے کے لیے مشہور، کیونکہ اس کے نام پر کھاتی رہتی ہیں، بزرگ مشہور ہیں۔ تو جس کے ہاں 4000 نبی آئے، بزرگ نہیں، اس قوم کا کیا مقام تھا؟ سوچو اس کو۔ اب کیوں نافرمانی کر کے تم جہنم میں جانے لگے ہو؟ وَاتَّقُوا، اور بچو تم، ڈرو تم، یومن، اس دن سے، لا تجزی، جو ایسا دن ہے، لا تجزی، نہیں بدلہ بنے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی جان کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی۔ کوئی مرید کہے کہ میں پیر کی جگہ جہنم میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بیٹا کہے میں باپ کی جگہ چلا جاؤں، ایسا نہیں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور ایسا دن ہے کہ لا يقبل، نہیں قبول کی جائے گی، منہا، کسی جان کی طرف سے، شفاعت، سفارش۔ ایک شفاعت جس کے ہم بھی قائل ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ایک بندے کو بخشنا چاہتا ہے، پھر اس کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ خود معاف کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی مقبول بندے کو کہے کہ آپ شفاعت کیجئے کہ میں معاف کر دوں۔ لیکن جس کو اللہ جہنم میں ڈالنا چاہے اس کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے؟ لا يقبل منها شفاعت، اور کسی جان کی طرف سے سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہیں یؤخذ، قبول کیا جائے گا۔ دیکھیے اخذ کے معنی پکڑنا، لیکن یہاں مناسب ہوگا قبول کرنا، نہیں قبول کیا جائے گا، منہا، کسی جان کی طرف سے، عدل، کوئی بدلہ، بدلے سے مطلب یہاں پر رشوت، فدیہ۔ اور یہی 3 طریقے ہوتے ہیں جس سے مجرم کو بچایا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ کسی کی جگہ کوئی چلا جائے، اور دوسرا یہ کہ کوئی سفارش کر دے، اور تیسرا یہ کہ کچھ پیسے ایسے لے کر کے جان چھوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اور چوتھی بات ہے کہ سارے مل کر کے ہلہ بول دیں، فرمایا یہ بھی نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، تنہا ہر شخص پیش ہوگا، کون کس کی مدد کر سکتا ہے؟ ہم نے تم پر کیا کیا کرم کیے ان کو یاد کرو، یہ اوپر آیا تھا اجمال، اب تفصیل، کیا کیا کرم کیے۔ وَإِذْ، دیکھیے بنی اسرائیل کے واقعات، یہاں میں نے کہا 40 واقعات ہیں، اور سب کے سب اختصاص سے ہیں، کیونکہ یوں کہا اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، یہ میں نے کرم کیا، یہ میں نے کرم کیا، تو تفصیل اس کی نہیں بتائی گئی۔ اور انشاءاللہ چونکہ ہمارا دورہ ہے جلدی جلدی، تو آگے خود قرآن پاک میں ان کی تفصیل آ رہی ہے، ان واقعات کی۔ جب تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ ہم بھی تفصیل سے عرض کریں گے، اور جب تک یہاں تفصیل نہیں آتی تو تب تک آپ دم دم پڑھتے جائیے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ جب یہ پہلی صورت ہے تو تفصیل پہلی میں آنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس سے پہلے مکی صورتیں سورہ قصص، سورہ طٰہٰ، سورہ مریم، سورہ ہود، سورہ اعراف وہ نازل ہو چکی ہیں، ان میں بڑی تفصیل گزر چکی ہے، اور بس وہ ہمارے سامنے بھی آنے والی ہے۔ لیکن ابھی تلاوت میں تو ہم کہیں گے نا کہ پہلے یہ اجمال سا ہے، تفصیل ہونی چاہیے، نہیں، پہلے اجمال ہو تاکہ آدمی کو تڑپ لگے کہ یہ واقعہ ہے کیا، اور پھر وہ اس کو سنے، اس سے واقعہ دل کے اندر اترتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَا، اور یاد کرو، نجینا، جب ہم نے نجات دی تھی، تم کو، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، فرعون کے ماننے والوں سے، فرعون کی حکومت سے۔ آل کے معنی صرف اولاد نہیں، ماننے والے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی اولاد، اولاد نہیں، سارے ماننے والے۔ دیکھیے ورنہ یہ فرعون کی خالی اولاد تھی کیا؟ وہ تو تھا ہی نہ ولد۔ من آل فرعون، فرعون کی آل سے، اس کے ماننے والوں سے ہم نے تم کو بچایا۔ یسومونکم، اختصار سے عرض کرتا ہوں، فرعون کون تھا؟ مصر کا، ایجپٹ کا بادشاہ۔ اور بنی اسرائیل کیسے تھے؟ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، ایک زمانے تک دین پر قائم رہے تو اللہ نے ان کو وہاں سرداری دی، لیکن جب ان سے دین کی دعوت کا کام چھوٹا، جس طرح آج مسلمانوں سے چھوٹا ہے، تو کیا حال ہوا ان کا؟ کہ یہ وہی ہو گیا جو ہمارا حال ہے، جو ہمارا حال ہے وہی حال ان کا ہو گیا، بن بلائے مہمان کی طرح مصریوں نے ان کو غلام بنا لیا اپنا۔ پھر ایک زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی فرعون کے ظلم سے۔
وَإِذْ نَجَّيْنَا اور یاد کرو جب ہم نے بچایا کم تم کو من آل فرعون فرعون کی آل سے یسومون وہ تکلیف دیتے تھے کم تم کو سوء العذاب بدترین عذاب کی. کیا تکلیف تھی؟ یذبحون ابناءکم ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور زندہ رہنے دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو. بچوں کو ذبح کرتا تھا عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. عورتیں تو پہلے بچیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. اشارہ کیا کہ مقصود اس کے زندہ رکھنے سے بچیاں نہیں تھیں بلکہ عورتیں. لیکن عورتوں کو زندہ رکھ کر کیا کرتے تھے؟ ہمارے ذہن میں فوراً آئے گا کہ نعوذ باللہ ان سے بدکاریاں کرتے ہوں گے. ابھی انسان اتنا نہیں گرا تھا الیاذ باللہ، اتنا نہیں. زیادہ سے زیادہ عورتوں کو زندہ رکھتے تھے چونکہ جس معاشرے میں گھر کے سارے سردار مر جائیں تو عورتیں پھر بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں اس لیے، اور دوسرے اس لیے کہ تاکہ ان کے صفائی ستھرائی کا اور گھر کے برتن مانجنے کا کام کر سکیں. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو. بچوں کو کیوں ذبح کرتے تھے وہ؟ سورہ قصص کے انداز سے معلوم ہوتا ہے صرف اس لیے تاکہ اس قوم کو کمزور کر کے رکھیں، ان میں زیادہ طاقت نہ آ جائے، ہمارے مقابلے میں نہ کھڑا ہو سکے. اور دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے اس لیے بھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت میں فرعون کو کسی نے بتا دیا کہ کوئی بچہ ہونے والا ہے. اس نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر بتائی کسی نے کہ جس سے تیری حکومت چلی جائے گی. اس نے کہا بچے کو زندہ ہی نہ رہنے دو، قتل کرتے چلے جاؤ. تو یہ 2 مرتبہ اس نے قتل کیا، ایک موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت میں اور دوسرے جب وہ مدین سے واپس آئے اور انہوں نے اس کو دعوت دی 2 موقعوں پر. لیکن سورہ قصص کے انداز سے معلوم ہوتا ہے اس طرح بھی تاکہ کمزور ہو جائیں. وفی ذالکم اور اس میں بلاء بڑا امتحان تھا من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑا امتحان. بلا کے معنی انعام بھی اور بلا کے معنی عذاب بھی. اب یہاں نجات ملی تو انعام تھا اور جب تک یہ سزا مل رہی تھی تو عذاب تھا، تو دونوں ترجمہ یہاں فٹ ہو جائیں گے. اور اس میں یعنی اس نجات میں تمہارے لیے انعام تھا اور یہ بچوں کے قتل ہونے میں تمہارے لیے بڑا عذاب تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا اور کیسے ہم نے نجات دی، یاد کرو اس وقت کو فرقنا جب پھاڑا ہم نے بکم تمہاری وجہ سے البحر سمندر کو فانجیناکم تو ہم نے تم کو نجات دی. واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعون کی آل کو. دیکھیے یہاں بھی آل سے مراد صرف اولاد نہیں اس کے ماننے والے. وانتم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. واذ وعدنا اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے. وعدہ لیا مطلب جب سمندر پار ہو کر کے وادی تیہ میں بنی اسرائیل پہنچ گئے، تفصیل آ رہی ہے سورہ اعراف میں، تو بنی اسرائیل نے خود مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی نظام زندگی ہونا چاہیے، کوئی دستور ہو، کوئی قانون ہو جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ 30 راتوں تک آ کر کے اعتکاف کرو طور پر اور عبادت کرو، دن میں روزے رکھو، اور پھر 10 راتیں اور بڑھا دی گئیں تو 40 ہو گئیں. رات کو عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، پھر تمہیں ایک منشور ملے گا. وَإِذْ وَعَدْنَا اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا. تو دن میں بھی عبادت کرنی تھی رات میں بھی، لیکن خاص طور سے رات کی عبادت اللہ سے لو لگانے کا موقع ہوتا ہے. اللہ آج آپ کو اور مجھے سب کو رمضان میں نصیب فرمائے. ثم اتخذتم العجل پھر تم نے اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو من بعد ہی اس کے بعد. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے. اب کیسے کرنے لگ گئے وہ سورہ اعراف میں آ رہا وہیں بتائیں گے، لیکن موٹے طور پر یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل جب مصر میں رہتے تھے تو مصری لوگ گایوں کی اور بیلوں کی پوجا کرتے تھے. تو ان کو مصر سے نکلنے کے بعد بھی وہ گائے بیل کی پوجا یاد آئی، تو ایک بدماش آدمی نے ان کے لیے بچڑا بنایا اور یہ سب اس کی پوجا پر گر گئے. سب تو نہیں، ایک بڑا طبقہ. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تھے ظلم کرنے والے. اتنا بڑا ظلم کیا اس کے اوپر پوری قوم ملیا میٹ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہمارا کمال دیکھو، ہمارا احسان دیکھو. ثم عفونا پھر بھی ہم نے معاف کر دیا عنکم تم کو من بعد ذالک اس کے بعد. کیوں؟ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. کن کو معاف کیا؟ جنہوں نے پوجا کی ان کو بھی معاف کر دیا، مگر دنیا میں ان کو سزا ملی، ان کو قتل کیا گیا. جنہوں نے نہیں پوجا کی تھی ان کو معاف کر دیا کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک نہیں کیا گیا. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. معلوم ہوا کسی کے گناہوں کی وجہ سے جو سزا آتی ہے اس کے اوپر شکر، اگر اس سے کوئی بچ جائے تو بچنے والے کو بھی شکر کرنا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
اور یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جس کو لینے کے لیے گئے تھے وہ طور پر، والفرقان، اور ان کو دی ہم نے فرق کرنے والی چیز، کتاب دی اور فرق کرنے والی چیز دی، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی ہے، اسی کو کہتے ہیں عطف تفسیری، ہم اردو میں بہت بولتے ہیں، یہ دور روشنی اور لائٹ کا دور ہے۔ اب اور لائٹ تو کیا روشنی الگ ہے اور لائٹ الگ ہے، دونوں ایک ہی تو ہیں، تو اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے، جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، اور فرقان کے معنی وہ کتاب دی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، یعنی تو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کتنا انعام کیا تمہارے اوپر، تم کو تورات دی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے تم سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، وَإِذْ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ نکالیں گے، یاد کرو، اذ جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ تمہارے بچڑے کو بنانے کی وجہ سے، کیا بنایا تھا؟ معبود بنا لیا تھا بچڑے کو، تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے تم نے ظلم کیا ہے، فتوبوا الی باریکم تو توبہ کرو تم، الی باریکم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے۔ کیسے توبہ کریں؟ فقتلوا تو قتل کرو تم، انفسکم اپنے آپ کو، اپنے آپ کو مطلب جس نے پوجا کی وہ اپنی خودکشی کرے نہیں، روایات سے معلوم ہوتا ہے 3 طبقے ہو گئے تھے، ایک جس نے بالکل پوجا نہیں کی، اور ایک جنہوں نے پوجا کی، اور کچھ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی مگر پوری طاقت سے وہ پوجا کرنے والوں کو روک رہے تھے، مگر تھوڑے سے وہ بھی تھے کہ جو پوجا بھی نہیں کر رہے تھے مگر بہت زیادہ ان کو روک بھی نہیں رہے تھے۔ تو جنہوں نے پوجا نہیں کی ان کو حکم ملا کہ ان کو قتل کرو، لیکن یہ انعام میں بیان کیا جا رہا ہے، کیوں؟ فرمایا ان کو خالی قتل کرنے سے توبہ قبول کر لی، اتنا بڑا انعام، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی ان کو قتل کرنے کی اپنے رشتہ داروں کو توفیق دے دی تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں، کتنا بڑا کرم۔ فقتلوا انفسکم تو تم قتل کرو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم تو توبہ قبول کی اللہ نے، علیکم تمہاری، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور یاد کرو، قُلْتُم جب قُلْتُم تم نے کہا تھا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لَكَ آپ کے کہنے کی وجہ سے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً کھلم کھلا، ظاہر طور پر۔ یہ کب کہا تھا بنی اسرائیل نے؟ جس قوم میں 4000 نبی آئے، ان کو کہا جائے کہ اللہ کو مانو تو وہ کہیں نہیں، جس سامنے نظر آئے گا تب مانیں گے، جب تک نہیں آئے گا تب تک نہیں مانیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ، خاص طور سے یورپ والے، کہتے ہیں جو دکھے گا اس کو مانیں گے، لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں جو نہیں دکھائی دیتی ان کو مانتے ہیں، اللہ کا ہے تو کہتے ہیں دکھائی دو، سامنے لاؤ تو مانیں گے۔ یہ بالکل انہی لوگوں کی طرح کا ہے مطالبہ۔ لیکن یہ کن یہودیوں نے کیا تھا؟ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے ہر یہودی کا یہ مطالبہ نہیں تھا، یہ ان 70 لوگوں کا تھا جن کو موسیٰ علیہ السلام طور پر لے گئے تھے۔ کیوں لے گئے تھے؟ 2 قسم کی روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بچڑے کی پوجا کی معذرت کرنے کے لیے لے گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ کمزور بات ہے۔ دوسری بات کیا؟ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات پیش کی تو انہوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ واقعتاً یہ اللہ ہی کا کلام ہے؟ تو کہا چلو میرے ساتھ، خود سنو اللہ کا کلام ہے۔ یہ طور پر پہنچے اور اللہ کا کلام سنا، لیکن سنا تو صحیح، اللہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو کہنے لگے جب تک دکھائی نہ دے تو ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ہی بول رہا ہے؟ حالانکہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، وہ سورہ اعراف میں آ رہا ہے، لیکن وہ تھا شوق ملاقات میں، شوق زیارت میں، اور ان کا مطالبہ یہ جحود اور انکار کی بنیاد پر ہے، کیسے کیسے مانے، سامنے نظر آئے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ فَأَخَذَتْ جو پہلی روایت ہے ہماری تفسیروں میں اکثر وہی ہے، لیکن اکثر لگتا ہے وہ کمزور ہے۔ فَأَخَذَتْ تو پکڑا کم تم کو، الصَّاعِقَةُ ایک چڑک نے، ایک بجلی نے، بجلی جو زمین پر گرتی ہے اس کی کڑک اس نے پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے تم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر، الغمامہ بادلوں کا،
وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے علیکم تم پر المنّا منا اور سلوا. یہ بھی اللہ کا ایک بڑا انعام تھا. ایک تو وہ 70 لوگ پہلے مرے لیکن پھر سورہ اعراف میں تفصیل آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی دوبارہ زندہ ہو گئے. یہ اللہ کا کرم. دوسرا اللہ کا کرم جب مصر سے یہ لوگ نکلے اور بحر قلزم کراس کیا اور وادی تیہ میں پہنچے تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں اور خیمے پھٹ کر کے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا, ان کو بادلوں کا سایہ دیا اور کھانے کے لیے ان کو منا اور سلوا دیا. اور منا اور سلوا کی مشہور تفسیر یہی ہے کہ منا یہ کوئی حلوہ تھا جو برس جاتا تھا درخت کے پتوں پر, اور سلوا کیا تھا, کوئی بٹیر تھا, کوئی پرندے تھا جو ان کے سیدھا خیموں کے اندر گھستا تھا کہ مجھے پکڑو اور کھاؤ. بعض لوگوں نے اور بھی تفسیریں کی, کلوا من طیبات, کھاؤ پاک چیزوں میں سے, ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی. ایک زمانے تک یہ نعمتیں ملتی رہیں لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناقدری کی, جس کے اوپر منا اور سلوا کی نعمتیں بند ہو گئیں. اس پر فرمایا وما ظلموا, اور انہوں نے ظلم نہیں کیا نہ ہم پر, ولیکن لیکن. دیکھیے یہ بھی ایک یاد کریں, ولیکن میں لیکن جس کو ہم کہتے ہیں وہی لیکن عربی کا ہے, لیکن اس سے پہلے واو آتا ہے, یہ واو زائد ہوتا ہے, اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے. ولیکن لیکن کانوا انفسہم, وہ تھے انفسہم اپنے آپ کے اوپر, یظلمون ظلم کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. ایک بات اور یاد رکھیں, ان واقعات کو بس میں نے کہا گنایا جا رہا ہے. یہ نعمت دیکھو, یہ انعام دیکھو, یہ احسان دیکھو, اس میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے. ابھی جو واقعہ آ رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے, اس کے بعد ایک واقعہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے کافی بعد کا ہے, اور بیچ بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات آ رہے ہیں. تو آپ ترتیب نہیں تلاش کریں گے کیونکہ ان کو صرف یاد کرانا ہے. دیکھو یہ بات بھی, یہ بات بھی, یہ بات بھی. اس طرح ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کو کہے دیکھو میں نے آپ کی شادی کرائی, دیکھو بچپن میں نے آپ کو تعلیم دی, دیکھیے پھر میں نے آپ کے بچوں کے لیے اچھی پڑھائی کا انتظام کیا. تو اب وہ بے ترتیب صرف باتیں بیان کرتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا, اور یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية, اس بستی میں. یہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت یوشع ابن نون کے زمانے کا. ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حکم ملا اور یوشع علیہ السلام کے ماتحتی میں وہ اللہ کے راستے میں قربانی دیں, جہاد کریں, اس کے اوپر ایک ملک فتح ہو گیا. اس ملک میں جب داخل ہونے کے لیے کہا تو کہا اس طرح جاؤ کہ جھکتے ہوئے جاؤ. اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ هذه القرية, اس بستی میں, عام طور پر ہماری تفسیروں میں لکھا جاتا ہے بستی کون تھی, اریحہ. لیکن تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ اریحہ یہ بیت المقدس ہی کے بالکل پاس تھی. تو جس طرح شہر بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ آس پاس کی بستیاں اکٹھی اس میں مل جاتی ہیں, تو سمجھو آج کا جو بیت المقدس ہے یہی تھا, اور یعنی پورا فلسطین کا علاقہ. اور داخل ہو جاؤ اس بستی میں, فکلوا تو کھاؤ تم منہا, اس میں سے, حیث شئتم جہاں سے تم چاہو, رغدن سیر ہو کر, وادخلوا الباب, اور داخل ہو جاؤ دروازے سے, سجدن سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کرنے سے مطلب جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ. وقولوا حطہ, اور کہو تم حطۃ, ہمیں معافی چاہیے, مسألتنا حطہ, اے خدا ہماری گزارش ہے تو ہم کو معاف کر دے. یہ کہتے ہوئے جانا. نغفر لکم خطایاکم, ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطایاکم, تمہاری خطاؤں کو, وسنزید المحسنین, اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. پھر کیا ہوا, ان کو کہا جھکتے ہوئے جانا, ملک فتح ہو گیا, اللہ کا کرم ہوا. فبدل الذین ظلموا, تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا, قولا بات کو, غیر الذی, اس بات کے علاوہ, قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی. فانزلنا علی الذین ظلموا, تو اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا, رجزا من السماء, آسمان سے, رجزن زبردست عذاب, خطرناک عذاب, رجز زبردست عذاب اتارا. مطلب ان کو کہا جھکتے ہوئے جاؤ. ایک بڑا طبقہ جھکنے کے بجائے اکڑ کر کے گیا. صرف کس لیے, کہا ذرا دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. کہا تھا کہ یہ کہتے ہوئے جانا, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کرتے. ایک بڑا طبقہ یوں کہتے ہوئے گیا, اے خدا ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے, بس روٹی شوٹی دے دے ہمیں. اس طرح بےہودہ باتیں کرتے ہوئے گئے. کس لیے, کہا ذرا مخالفت کر کے دیکھتے ہیں نبی کی ہوتا کیا ہے. فبدل, تو بدل دیا, الذین, ان لوگوں نے, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا تھا, قولا, بات کو, غیرہ, اس بات کے علاوہ, الذی قیل لہم, الذی, جو, قیل, کہی گئی تھی, لہم, ان سے, فانزلنا, تو اتارا ہم نے, علی الذین, ان لوگوں پر, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا تھا, رجزن, خطرناک عذاب, من السماء, آسمان سے, بما کانوا یفسقون, ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے. یہ خطرناک عذاب کیا تھا؟ اکثر لوگوں نے کہا کہ طاعون کی بیماری پھیلی
جس طرح آج یہ وبائی بیماری، اسی طرح کوئی وبائی بیماری پھیلی، اس میں بھاری تعداد یہ نافرمانی کرنے والوں کی ہلاک ہو گئی۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ تھوڑا وقفہ دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر شروع کریں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔